بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کریم اس شخص سے ناراض ہوتا ہے جو شخص جھوٹ بولتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے اس پر لعنت بھیجی ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جو شخص قرآن سامنے رکھے، کتب احادیث سامنے رکھ کے جھوٹ بولے وہ کتنا بڑا لعنتی ہوگا، اور اس کے ہم نے 100 جھوٹ پکڑے ہیں۔ اس کا نام ہے انجینئر مرزا۔ 100 جھوٹ ہماری ویڈیو ہے علی نواز آن لائن چینل پر 905 انجینئر مرزا کے 100 جھوٹ۔ اس کی ویڈیو سے ہم نے دکھائے ہیں جو اللہ کریم پر جھوٹ باندھتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر، صحابہ کرام علیہ مردوان پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین پر، اولیاء کرام پر جھوٹ باندھتا ہے، علماء اہل سنت پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اس میں ہم نے اس کے 100 جھوٹ دکھائے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، مزید اس کے 5 جھوٹ آپ دیکھیں اس کی ویڈیو سے، کس طرح یہ دعوے کرتا ہے اور دعوے کر کے کس طرح یہ پھنستا ہے۔ پلیٹ فارم، ریڈنگ پلیٹ فارم یہ ہے جہاں پہ ہر بات کا آپ کو ریفرنس نظر آئے گا کہ میرا یہ پلیٹ فارم جو ہے لیڈنگ پلیٹ فارم ہے، اور یہاں آپ کو ہر بات کا حوالہ ملے گا، ریفرنس ملے گا۔ ہم نے جو ویڈیو بنائی تھی 905، اس میں پہلا ہی جھوٹ اس کا یہ تھا کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ باندھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جنازے پڑھائے، جن کو آپ علیہ السلام نے جہنم کے کتے کہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسے جہنم کے کتوں کے جنازے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پڑھائیں گے؟ ذرا دیکھیے کس طرح اس بات کا حوالہ نہیں دے رہے اور جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ قتال بھی کیا جب لوگ مسلمان قتل کرنا شروع کیا، لیکن آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے، ان خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے تھے۔ یہ سوال جو ہے نا وہ واٹس ایپ بہت زیادہ آ رہا ہے۔ حضرت علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں، اس کا حوالہ دیں۔ بھائی اس کے حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے جنازے پڑھائیں، اس کا حوالہ دیں، تو آئیں بائیں شائیں اور جناب پانی میں مدانی کی باتیں کر رہا ہے۔ ذرا دیکھیے اور سنیے۔ منافق بھی نہیں جو اس کے حوالے کی ضرورت نہیں۔ پہلے تو آپ کے جناب ہر بات کا ریفرنس ہوتا ہے، حوالہ ہوتا ہے، اب کہہ رہے حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جناب کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اب دیں آپ۔ نہیں جو مشرک بھی نہیں، آپ کو کیا ہے؟ پہلے آپ سے سوال ہے، بولو نا، گھومے کیوں ہو گئے ہو؟ مسلمان کا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ پڑھنا چاہیے۔ تو بس اس کے اندر ریپلائڈ ہے۔ چلو آپ نے تاریخ کی ذکر کیا، تاریخ کی کتابوں میں میرے بھائی جواب دے دیا اصولی، میرے بھائی پانی میں مدانی نہ مارے، پانی میں مدانی نہ مارے، جواب دے دیے جناب، اصولی طور پر جواب دے دیے، پانی میں مدانی نہ مارے۔ دوستو آپ نے دیکھ لیا کس طرح کا بڑا دعویٰ کہ یہ واحد پلیٹ فارم ہے جہاں ہر بات کا ریفرنس دیا جاتا ہے، اس کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ جناب 2 حوالہ۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بولا کہ وہ خوارج کے جنازے پڑھاتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، جن کو مار مار کے ڈھیر بنایا، جن کے بارے میں آپ علیہ السلام کا فرمان جہاں وہ خوارج تمہیں ملے انہیں قتل کر دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بولا کہ جناب انہوں نے خوارج کے جنازے پڑھائے۔ جب ان سے پوچھا گیا بتاؤ حوالہ کہاں ہے، کہ تب پانی میں مندانی نہ مارو، بس مسلمان ہوں گے، انہوں نے ان کا جنازہ ہوا ہوگا۔ بھائی جنازہ ہوا ہوگا، کس نے پڑھا؟ تم نے تو دعویٰ کیا کہ مولا علی نے جنازہ پڑھا ہے، وہ کدھر ہے؟ یہ سارے دعوے ہیں، جھوٹ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ اس کے جو چیلے ہیں، بجائے یہ کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ جھوٹا شخص ہے، اب اس کا دفاع کرتے جناب آپ بتائیں نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جنازے نہیں پڑھائے، آپ بتائیں نا۔ بھائی دعویٰ آپ نے کیا ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، اہل تشیع کی کتابیں موجود ہے، ہم کہتے دکھاؤ، ہماری کتابوں میں تو ہے ہی نہیں۔ بخاری پڑھ لیں، مسلم پڑھ لیں، نسائی پڑھ لیں، اور تاریخ کی کتابیں پڑھ لیں، اس میں تو ایسا ہے ہی نہیں۔ جھوٹ کا پھر دفاع، یعنی ایک لعنتی آدمی کا دفاع کرنے والے کون ہوں گے وہ آپ خود سمجھ لیں۔ آگے دیکھیے کہ کس طرح لوگوں کی نمازیں خراب کروا رہا ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے عربی سیکھ لی ہوگی؟ اچھا، چونکہ اکثریت کو نہیں آتی ہے، لہٰذا ان کے لیے پھر ایک اور طریقہ میں نے تجویز کیا۔ ایک اور طریقہ، اچھا جی، ہاں جی جناب، طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو موبائل فون ہے، اسمارٹ فون، ان کا پازیٹیو یوز بھی کریں، اسے ایئر فلائٹ موڈ میں کریں۔ اس کے بعد جو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اس کو آپ
امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ترجمے والا قرآن کھولیں، ساتھ عربی بھی ہو تو ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھتے جائیں، عربی پہ بھی نظر رکھیں، اور یوں آپ مصحف کو کور کر سکتے ہیں۔ جی دوستو، آپ نے سنا اس کا پورا جملہ۔ یہ بہانے بناتا ہے کہ ہماری ویڈیوز کاٹ کے دکھاتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ آپ امام کے پیچھے نماز میں کھڑے ہو جائیں اور موبائل کھول لیں، اس میں امام قرات کر رہا ہے، آپ عربی پر نظر رکھنے اور ترجمہ پڑھتے جائیں، یعنی امام کی قرات نہیں سننی، اللہ کے فرمان کی مخالفت، لوگوں کی نماز خراب کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 204 میں اللہ کریم فرماتا ہے جب قرآن پاک پڑھا جائے خاموش رہو، غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو آدمی ترجمہ پڑھ رہا ہے، اردو میں پڑھ رہا ہے، انگلش میں پڑھ رہا ہے، تو وہ تو خاموش نہیں ہے، غور سے بھی نہیں سن رہا، اس پر رحم ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر رحم نہ ہو اور میرے ماننے والوں پر رحم نہ ہو، تو ایسے آدمی کے پیچھے جانے سے آدمی جو ہے وہ غضب ہی لیتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کے بارے میں حکم یہ فرمایا، قرآن پاک پڑھا جائے تم خاموش رہو، غور سے سنو، یہ کہتا ہے پیچھے پڑھتے جائیں، اور اس سے تو لوگوں کی نمازیں خراب ہوں گی۔ اردو میں آپ پڑھتے جائیں ترجمہ نماز میں، اور ایک تو قرآن کی مخالف، دوسری آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مخالف۔ جب آپ نے موبائل اٹھا کے نماز پڑھانی ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھنا ہے اور ناف کے نیچے رکھنا ہے، اور بعض علماء ناف کے اوپر بھی رکھتے ہیں، یہ سنت ہے آپ علیہ السلام کی، سنت کی بھی ترک ہو جائے گا۔ اور انہی کے باب البانی کی کتاب جس میں وہ لکھتے ہیں جناب نماز نبوی کہ جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں آپ نے نگاہ رکھنی، یہ بھی سنت ہے۔ تو یہ ساری سنتیں چلی جائیں گی، اور یہ عمل کثیر ہوگا کہ آپ قرآن پاک اٹھا کے یوں پڑھ رہے ہیں، آپ ورک چینج کر رہے ہیں، اس سے نماز خراب ہوگی۔ تو اس طرح لوگوں کی کیا کر رہا ہے، یہ نماز خراب کر رہا ہے۔ اور موبائل، یعنی کہ امام آگے کھڑا ہے اور پیچھے مرزا صاحب کے سارے چاہنے والے جو ہیں وہ موبائل اٹھا کے تو ترجمہ پڑھ رہے ہیں، یعنی پوری 2-4 صفحے جو ہے وہ ساری امام قرات کر رہا ہے اور یہ جناب پیچھے ترجمہ پڑھا۔ بھی ویسے آپ کو اللہ نے توفیق نہیں دینی کہ آپ فجر کے بعد پڑھ لیں، مغرب بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، آپ نے نماز میں امام کی قرات نہیں سنی اور نیچے آپ نے کیا پڑھنا ہے، ترجمہ پڑھنا ہے۔ یہ نئی بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، خود یہ دوسروں کو سناتے ہیں، ان پر فٹ آتی ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کی نمازیں خراب کر رہے ہیں۔ اس غلطی پر، اس بدعت پر اور اس جھوٹ پر کس طرح دلیل دے رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ کسی چیز کو تو انجوائے کرتے تھے، ان کی زبان تھی۔ اب ہمارے لیے تو ظاہر ہے ہمیں مصحف ترجمے والا یا مصحف پکڑ کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ پاکٹ سائز کا آپ لے لیں یا موبائل فون سب سے بہتر ہے، اس میں ذرا ترجمے بھی مختلف آ جاتے ہیں۔ اس کے اوپر میری آلریڈی ویڈیو ریکارڈڈ ہے، تراویح میں قرآن دیکھ کے پڑھنا، تو میں نے اس میں بتایا تھا صحیح بخاری میں امام بخاری نے باقاعدہ چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کر آئے ہیں کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ہماری ماں، ان کا ایک غلام تھا جو انہیں مصحف پکڑ کر قیام اللیل کروایا کرتا تھا، اور اس کی پوری سند سلکبرا البیہقی کے اندر اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، پوری سند۔ یہاں تو تعلیقاً آئی ہے کہ سیدہ عائشہ کو وہ غلام پورا قرآن پڑھایا کرتا تھا، اس کے پیچھے نماز نیت کرتی تھی، ظاہر وہ محرم تھا غلام ہونے کی وجہ سے، اور وہ اپنے ہاتھ میں مصحف پکڑتا تھا۔ یہ اس کا دوسرا جھوٹ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام مصحف ہاتھ میں پکڑ کے امامت کرایا کرتے تھے۔ جو اس نے دکھایا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس میں کیا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان میں ان کا غلام مصحف سے دیکھ کر امامت کروایا کرتا تھا، مصحف سے دیکھ کر، ہاتھ میں پکڑ کر نہیں، ساتھ میں یہاں رکھا ہوا ہے مصحف، نظر پڑ گئی، اس کو کہا گیا کہ مصحف سے دیکھ کر۔ اور یا نماز سے پہلے آپ دیکھ لیتے تھے اور بعد میں نماز پڑھایا کرتے تھے، کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو شاگرد قرآن کی مخالفت کریں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام قرآن کی مخالفت کرے۔ یہ امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پوری وضاحت کی ہے کہ اس سے مطلب کیا ہے۔ ان کی کتاب فتح القدیر لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے کہ ذکوان ان کو مصحف سے نماز پڑھاتے تھے، اس کی یہ توجیہ ہے کہ وہاں مصحف کسی چیز پر رکھا ہوا تھا، اور ذکوان مصحف کو ہاتھ میں اٹھاتے تھے، نہ اس کے ورق پلٹتے تھے، ورق بھی نہیں پلٹتے تھے، نہ اس کو ہاتھ میں اٹھاتے تھے، بلکہ کسی چیز پر مصحف شریف رکھا ہوا تھا اور وہ اس پر نظر ڈال لیتے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے
کہ ذکوان نماز شروع کرنے سے پہلے مصحف سے مطلوبہ صورت نکال کر پڑھ لیتے تھے، اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجازن مصحف سے امامت کروانا فرمایا ہے، مجازن، حقیقت نہیں کہ پہلے نماز سے پہلے وہ دیکھ لیا کرتے تھے اس کے بعد امامت کرایا کرتے تھے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نماز میں مصحف اٹھا لیں پھر رکھ لیں پھر اٹھا لیں؟ اور یہ محتمل قول ہے، یعنی اس کی کئی توجیحات ہیں، اس میں کوئی وضاحت نہیں کہ ہاتھ میں اٹھاتے تھے، یہ جھوٹ بولا اس نے۔ کوئی ایسی واضح حدیث نہیں ملتی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان قرآن پاک اس طرح ہاتھ میں اٹھا کے نماز جو ہے وہ کرایا کرتے تھے۔ آگے بھی اس نے جھوٹ بولے ہیں۔ تو یہ محتمل قول کو قرآن پر فوقیت دینا یہ ایک جہالت ہے۔ اس میں کئی احتمال ہیں کہ وہ پہلے قرآن پاک کو دیکھ کے رکھ کے پھر امامت کرایا کرتے تھے، یا ساتھ میں رکھا ہوتا تو کبھی نظر پڑ جاتی تھی، ہاتھ میں پکڑنے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ آگے اس کے مزید جھوٹ دیکھیے، تیسرا نمبر جھوٹ اس کا، اس کو یاد نہیں تھا۔ ایون مصنف ابن ابی شیبہ میں تو آپ کا صحابہ کا ملے گا کہ وہ ان کے پیچھے لوگ مصحف ہاتھ میں پکڑ کر ان کی قرات کو سنا کرتے تھے اور غلطیوں پر متنبع کرتے تھے۔ یہ بھی جھوٹ کہ صحابہ کے پیچھے لوگ، ایک ہی مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، ثابت بنانی کہتے تھے کہ آپ نماز پڑھتے تھے، غلام کو کہتے تھے کہ پیچھے قرآن پاک لے کے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ قرآن پاک لے کے کھڑا ہو جاتا تھا اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ قرات کرتے تھے۔ تو نماز مکمل ہونے کے بعد غلام قرآن پاک لے کے آپ کو دکھاتا تھا کہ جناب یہاں آپ سے غلطی ہوئی ہے، نماز میں نہیں، کیونکہ اگر پیچھے وہ نماز میں ہوتا تو وہ نماز میں آپ کو بتاتا۔ یہ لفظ فتح علیہ ہے، قرآن پاک کھول کے پھر آپ کو یہ دکھاتا تھا، اور اس نے جو ترجمہ دکھایا وہ بھی غلط ہے، کیونکہ جب آپ ایسے لوگوں کے پیچھے جائیں گے جن کو عربی نہیں آتی، ترجمہ صحیح نہیں آتا، تو آپ اس طرح کی جو ہے نا بھونگیاں ماریں گے۔ تو مصنف ابن ابی شیبہ میں ایسے کسی صحابی کا قول نہیں ہے، یہ جھوٹ بولا اس نے۔ اور آگے مزید صحابہ پر کس طرح جھوٹ بولا، چوتھا جھوٹ بولا مالک کے بارے میں، باقی صاحب کے بارے میں یہ بھی ملے گا کہ وہ امامت کرواتے تھے مصحف ہاتھ میں پکڑ کے اور پیچھے لوگ کھڑے ہوتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ خود جھوٹ بولا اس نے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میرے ہاتھ میں ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جتنے بھی اقوال ہیں کسی قول میں بھی کسی صحابی کا ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے اس طرح قرات کی ہو۔ یہ دیکھ لیں، یہ اگر آپ کو نظر آئے تو آپ دیکھ لیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جو پیچھے مصحف لیتے تھے، اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ نماز میں نہیں ہوتے تھے، اگر وہ نماز میں ہوتے تو نماز ہی میں آپ کو بتاتے، پیچھے تلاوت کرتے، تو نماز کے بعد فتح علیہ قرآن پاک کھول کے آپ کو دکھاتے تھے کہ یہاں غلطی ہوئی ہے۔ حضرت انس بن مالک پر جھوٹ اور صحابہ کرام علیہ رضوان پر جھوٹ کہ وہ نماز میں امامت کراتے ہوئے مصحف پکڑتے تھے، یہ جھوٹ۔ جتنی روایات آپ دیکھیں گے مصنف ابن ابی شیبہ میں، آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان مصحف ہاتھ میں پکڑ کے امامت کرایا کرتے تھے۔ یہ صفحہ نمبر اس کا 124 ہے اور جلد نمبر 2 ہے، دارالکتب العلمیہ سے یہ شائع ہے، بیروت سے۔ آگے اس کے مزید ذرا جھوٹ دیکھیں۔ لوگوں کو تو پیچھے عربی سمجھنے کے لیے ترجمے والا قرآن پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو ظاہر ضرورت ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ قرآن کیا آپ مصحف پکڑ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو بعض لوگ تو تھوڑے ریسٹرکٹ ہیں، وہ کہتے ہیں نوافل میں آپ پکڑ سکتے ہیں، فرض میں نہ پکڑیں۔ بھائی جب اصل مل گئی نفل کے اندر تو آپ یہ نماز توڑنے والی اصل تو ملی کہیں نہیں۔ جتنی بھی اس نے باتیں بتائی ہیں ذکوان کے متعلق، حضرت انس کے متعلق، نماز میں کسی نے قرآن پاک اٹھایا نہیں ہے، کوئی واضح مثال ہی نہیں ہے۔ تو صحابہ پر جھوٹ اس نے باندھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا۔ جب بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کی بیٹی یعنی نمازی امامہ بنت ابی العاص کو اٹھا کے فرض نماز صحابہ کو پڑھا لیا کرتے تھے، تو مصحف کیوں نہیں اٹھایا جا سکتا؟ اور جب آپ رکوع سجدے کرتے تھے اس کو سائڈ پہ اٹھاتے تھے، پھر جب قیام میں جاتے تھے پھر اٹھا لیتے تھے تاکہ روئے نہ بچی، تو مصحف بھی آپ اٹھا سکتے۔ یہ بھی دھوکہ دے رہا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ حدیث پڑھ کر بھی لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی نواسی کو اٹھایا تھا، کیا دونوں ہاتھوں سے اٹھایا تھا؟ ایک ہاتھ سے اٹھایا، کاندھے پہ بٹھایا، ایک ہی ہاتھ پہ پھر آپ نیچے اس کو بٹھا دیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ بچی کو کاندھے پر اٹھانے سے قرات میں کوئی خلل نہیں ہے۔ امام کے پیچھے کوئی اگر بچے کو اٹھا لیتا ہے کاندھے پہ تو امام کی قرات تو سن رہا ہے، غور سے سن رہا ہے،
اس پر رحم بھی ہو رہا ہے, توجہ بھی ہے. لیکن اگر کوئی بندہ امام کے پیچھے مصحف اٹھائے گا اور موبائل اٹھا کے ترجمہ پڑھے گا تو یہ قرآن پاک غور سے نہیں سن رہا, توجہ نہیں کر رہا, اس لیے منع ہے. بچی کو اٹھانا اور قرآن کو اٹھانے میں بڑا فرق ہے. قرآن اٹھا کے پڑھنا پھر اس کو رکھنا یہ عمل کثیر ہے, اس کے ورق پلٹنے یہ عمل کثیر ہے. تو عمل کثیر سے نماز ٹوٹتی ہے, عمل قلیل یعنی تھوڑے عمل سے نماز نہیں ٹوٹتی. اگر کسی کو بچے کو آپ نے آگے کر دیا, پیچھے کر دیا, اٹھا دیا تو اسے کہتے ہیں عمل قلیل, اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. اگر آپ دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کریں گے, قرآن پاک رکھیں گے, اٹھائیں گے, اس کے ورقے پلٹیں گے, تو یہ عمل کثیر ہے, اس سے نماز ٹوٹے گی. تو مصحف اٹھا کر نماز ٹوٹنے کا مطلب یہ اس لیے کہ وہ عمل کثیر ہو جاتا ہے, اور بچی کو اٹھا کے نماز پڑھنا وہ عمل قلیل, اس لیے نماز نہیں ٹوٹتی. اور وہ جواز ہے, صرف یہ نہیں کہ آپ نے ایسا ہی کرنا ہے, بچے آپ لے جانے اور آپ نے کاندھے پر بٹھا کے آپ نے نماز پڑھنی ہے. یہ بھی اس کی خیانت, دھوکہ ہے. آگے دیکھیے اس کا 5واں جھوٹ. کہاں سے الفاظ ملے. ہمارے جہلم شہر میں تھوڑا سا شروع ہوا تھا لیکن وہ بھی پھر آگے چلا نہیں سکے. ظاہر ہے وہ عام الناس پیچھے سے پھر شور مچا دیتی ہے کہ نماز لمبی ہو گئی ہے, اور پھر وہ ان حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں کہ نبی الاسلام نے لمبی نماز سے منع فرمایا ہے. سر وہ آپ کھول کے تو دیکھیں, وہ پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ, دوسری میں آل عمران پڑھا دی تھی. تو نبی الاسلام نے فرمایا سورہ بقرہ آل عمران 4 سے زیادہ پارے بن جاتے ہیں. تو آپ نے یعنی 4 پاروں کو آپ نے کام کر کے 1 پارے ہی کہا ہوگا نا, اتنی کہا ہوگا 4 آیتیں پڑھ دو. بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی جی دوستو, آپ نے دیکھا اس کا 5واں جھوٹ ہے کہ آپ علیہ السلام نے 4 پاروں کو چھوڑ کے آپ نے 1 پارے کہا ہوگا نا. یہ تو 4 آیتیں تو نہیں کہا ہوگا جناب. اسی حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے, 705 نمبر حدیث بخاری سے دکھا رہا ہے. اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم فتنہ نہ ڈالو لوگوں میں, یعنی کہ پیچھے لوگ مریض ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, حاجت مند ہوتے ہیں, تم کیا پڑھا کرو, سبح اسم ربک الاعلی اور والشمس وضحاها واللیل اذا یغشی, ان صورتوں کو پڑھا کرو. یہ 4 آیتیں ہی ہیں. ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو آیت الکرسی تو ایک آیت جو آیت الکرسی ہے اس کے برابر ہے یہ سورہ اعلیٰ, سورہ شمس اور سورہ لیل, ایک ہی آیت الکرسی کے برابر ہیں یہ ساری. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا کہ آپ علیہ السلام نے 1 سپارہ کہا ہوگا نا. 4 سپاروں کو چھوڑ کے آپ نے 1 سپارہ کہا ہوگا. اسی حدیث میں موجود ہے, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سب اسم ربک الاعلی پڑھا کرو. امام کو آپ نے فرمایا, اور واللیل اذا یغشی پڑھا کرو, والشمس وضحاها پڑھا کرو. ان چھوٹی صورتوں کو پڑھا کرو. جو آدمی حدیث پڑھ کے اوپر وہ بات کی اور نیچے اس کو چھوڑ دیا, اتنا دھوکہ, اتنی خیانت. الامان والحفیظ. آگے بھی ذرا دیکھیے اس کے دھوکے اور خیانت. کی نماز پڑھتے تھے جمعے والے دن, پہلی رکعت میں سورہ السجدہ پارہ نمبر 21 والی, اور دوسری میں سورۃ الدہر پارہ نمبر 29 والی, یہ پڑھا کرتے تھے. تو آپ ذرا اس کی ڈیوریشن دیکھ لیں جناب, آپ اس کی ڈیوریشن دیکھ لیں کس طرح یہ دھوکہ. یہ 2 دھوکے اور 5 جھوٹ. پہلا دھوکہ تو وہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بچی کو اٹھا کے نماز پڑھائی, تو ہم مصحف کو اٹھا کے نماز کیوں نہیں پڑھا سکتے. وہ میں نے آپ کو بتایا کہ بچے کو اٹھا کے نماز پڑھانے میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ قرات میں کوئی خلل نہیں ہے اور عمل کثیر نہیں ہے بلکہ عمل قلیل ہے. اور مصحف کو اٹھانا یہ عمل کثیر ہے کہ اس کے ورقے پلٹنے, اس کو رکھنا ہے, اس کو اٹھانا, اس لیے نماز ٹوٹے گی. اور دوسری اس نے خیانت یہ کی ہے کہ جناب دیکھیں آپ علیہ السلام نے سورہ دہر پڑھی ہے, سورہ سجدہ پڑھی, کتنی ان کی ڈیوریشن کتنی جناب. سورہ سجدہ جو ہے 21ویں سپارہ, اس میں 3 رکوع ہے, آپ 4 منٹ میں سورت مکمل کر سکتے ہیں. اور سورہ دہر جو 29ویں سپارہ میں 2 رکوع ہے, اس میں آپ 3 منٹ میں آپ سورہ مکمل کر سکتے ہیں. 3 منٹ میں, 3 اور 4 7 منٹ, 3 منٹ اور 10 منٹ میں نماز مکمل. چلو جی, یہ کئی گھنٹے بتا رہا ہے. کس طرح دھوکہ دیا کہ جناب دیکھیں ان کی ڈیوریشن کتنی ہے. کتنی ڈیوریشن ہے, 1 سپارہ ہے, 2 ہے, 4 ہے, 5 ہے. سورہ دہر آپ دیکھ لیں 2 رکوع ہے اس کے, 2 رکوع. کس طرح دھوکہ دیتا ہے. اور یہی بدعت وہابیوں نے بھی نکالی ہوئی ہیں. نماز جنازہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف 4 تکبیریں کہیں, بخاری مسلم دیکھیں 4 تکبیریں, مختصر ترین نماز جنازہ. اور انہوں نے پونے گھنٹے کا نماز جنازہ نکالا ہوا ہے. لوگ بزن ہو رہے ہیں, لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز میں اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ بھائی پیچھے مریض ہیں, کمزور ہیں, بیمار ہیں, حاجت مند ہیں, ان کا خیال کرو. جب تم اکیلے ہو جتنی چاہے لمبی نماز پڑھو, لیکن جب تم امامت کراؤ تو مختصر صورتیں پڑھایا کرو. سب اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها واللیل اذا یغشی, یہ صورتیں پڑھایا کرو. تو نماز لمبی ہونا یہ بدعت ہے. آپ علیہ السلام اس سے ناراض ہوتے ہیں.
نماز جنازہ جو مختصر ترین ہے، وہابیوں نے اس کو مشکل ترین بنا دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں بخاری میں 703، 704، 705 یہ جتنی بھی روایات ہیں، ان میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر ترین نماز پڑھانے کا حکم دیا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بہت زیادہ ناراض ہوتے تھے اگر کوئی امام لمبی نماز پڑھائے۔ نماز مختصر، سورہ اعلیٰ پڑھ لیں، سورہ شمس پڑھ لیں، سورہ لیل پڑھیں، سورہ دہا پڑھیں، اور اس کے بعد آپ اپنے طور پر جتنی چاہیں لمبی نماز پڑھائیں۔ تو ہم نے آپ کو دکھایا انجیل مرزا کے 5 جھوٹ اور 2 دھوکے۔ تو ایسے جھوٹوں اور دھوکے بازوں سے ہوشیار رہیے، آپ کی نمازیں خراب کریں گے، آپ کا ایمان برباد کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے شریروں سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کریم اس شخص سے ناراض ہوتا ہے جو شخص جھوٹ بولتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے اس پر لعنت بھیجی ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جو شخص قرآن سامنے رکھے، کتب احادیث سامنے رکھ کے جھوٹ بولے، وہ کتنا بڑا لعنتی ہوگا۔ اور اس کے ہم نے 100 جھوٹ پکڑے ہیں۔ اس کا نام ہے انجینئر مرزا۔ 100 جھوٹ ہماری ویڈیو ہے علی نواز آن لائن چینل پر 905 انجینئر مرزا کے 100 جھوٹ۔ اس کی ویڈیو سے ہم نے دکھائے ہیں۔ جو اللہ کریم پر جھوٹ باندھتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر، صحابہ کرام علیہ مردوان پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین پر، اولیاء کرام پر جھوٹ باندھتا ہے، علماء اہل سنت پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اس میں ہم نے اس کے 100 جھوٹ دکھائے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں مزید۔ دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، جہلمی یوٹیوبر انجینئر محمد علی مرزا، جو کہ بد زبانی اور بغض صحابہ میں مشہور ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک حدیث ہے، اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے وہ پہلے تو بڑا لائٹ سا لیا اور اس میں 4 جھوٹ بولے ہیں۔ میں اس کے 4 جھوٹ جو اسے 10 سیکنڈ میں بولے میں وہ بے نقاب کروں گا۔ اچھا، اب ایک حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یا اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا۔ اس کو بڑا لائٹ سا لیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کو جی محدثین یہ کہا ہے، ضعیف کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ بلکہ آپ کو میں اس کی آواز میں سناتا ہوں کیا کہہ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی ہادی اور مہدی بنا حضرت معاویہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ اس حدیث کو کتنے محدثین ضعیف سمجھتے ہیں، امام حاکم، امام نسائی اور کئی ائمہ۔ باقی لوگ اسے حسن درجے تک لے جاتے ہیں، البانی صاحب اور شیخ زبیر صاحب۔ صحیح نہیں، حسن تک، صحیح نہیں، حسن تک، صحیح نہیں، حسن تک، صحیح نہیں، حسن تک۔ میرے بھائیوں دیکھیں کس طریقے سے یہ یہاں پہ اس نے 4 جھوٹ بولے ہیں۔ اس کو لگتا ہے کہ اس کے سامنے بیٹھنے والے جیسے علمی یتیم ہے نا، جنہوں نے تحقیق تو کرنی نہیں ہے، اور بھی کسی نے تحقیق نہیں کرنی۔ تو جب میں نے اس پہ تحقیق کی، میرے بھائی اس نے 4 جھوٹ بولے ہیں۔ پہلے تو اس نے کہا ہے کہ امام حاکم اور امام نسائی اس کو ضعیف کہتے ہیں، امام حاکم اور امام نسائی اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا کلیم ہے کہ جی یہ حوالوں سے بات کرتے ہیں اور ریفرنس دیتے ہیں، اور بتائیں کہاں امام حاکم اور امام نسائی نے اس کو ضعیف کہا ہے؟ اگر کہا ہے تو وہ ہمیں دکھائیں۔ انہوں نے کہا ہی نہیں، ایسے مارتے ہیں کہ امام حاکم اور امام نسائی نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ اور دوسری چیز اس نے کہا ہے کہ البانی صاحب اور زبیر علی زئی صاحب اس کو حسن تک لے گئے ہیں، اس کو صحیح نہیں کہا، صحیح نہیں کہا، ٹھیک ہے، حسن لے گئے ہیں۔ تو ابھی میں بتاؤں گا کہ ناصر الدین البانی صاحب اور حافظ زبیر علی زئی صاحب دونوں اس کو صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ کس طریقے سے کذب بیانی کر رہا ہے۔ تو اس میں نے یہ جو حوالے ہیں میں اسی کی کتاب اہل سنت پاک.com سے لی ہیں۔ آپ نے کہتا نا میں اپنی طرف یہ کوئی سنی نہیں ہوں، یہ نہیں ہوں، وہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ ویب سائٹ کا نام اس کی اہل سنت پاک.com ہے، پہلی بات۔ اچھا، وہاں سے میں نے لیے ہیں۔ اب وہاں سے سب سے پہلے جی جو کتاب ہے البانی صاحب نے جو ساری صحیح حدیثیں وہ اکٹھی کی تھی سلسلہ احادیث صحیحہ میں، تو وہاں سے میں نے انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں یہ حدیث لائی ہے، تو اس کا حوالہ لے جائیں۔ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 173، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 173، اور وہاں پہ البانی صاحب یہ پوری حدیث لائے ہیں، لکھی آپ کے سامنے۔ کہہ رہے انہوں نے حسن کہتے ہیں، یہ صحیح حدیث میں لائے ہیں، حسن میں نہیں۔ اچھا، اب دوسری چیز، اب اس نے کہا ہے کہ زبیر علی زئی صاحب اس حدیث کو نا حسن تک لے گئے ہیں، صحیح نہیں کہتے، ٹھیک۔ اب جس کو انجینئر کہتا ہے جی انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، مشکات المصابیح، ٹھیک ہے، اس کو انسائکلوپیڈیا حدیث کہتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب اس کی جو تحقیق و تخریج جو حافظ زبیر علی زئی صاحب نے کی ہے وہ میں نے اس کی ویب سائٹ سے لیا، یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، وہاں سے اب آپ صفحہ نمبر اٹھائیں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 582. پہلے تو یہ کہتے ہیں نا محدثین نے جی امیر معاویہ کے فضائل میں کوئی باب نہیں باندھا، یہاں پہ باب ہے کتاب الفضائل و شمائل کہ فضیلت و مناقب کا بیان، یہاں پہ اس کا یہ جھوٹ بھی پکڑا گیا. اب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 582 اور حدیث نمبر ہے 6244 6244 6244. ٹھیک ہے، اس کو زبیر علی زئی صاحب کہتے ہیں اسناد صحیح، اس کو ایز اے صحیح حدیث لائے ہیں، اس کو صحیح کہہ رہے ہیں حافظ زبیر علی زئی صاحب، اس کو صحیح کہہ رہے ہیں. اور انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حافظ زبیر علی زئی اس کو حسن کہتا ہے، حافظ زبیر علی زئی صاحب اس کو حسن کہتے ہیں، انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھ دی ہیں کس طریقے سے یہ جھوٹ بولتا ہے، اور بات کرتے ہوئے کچھ بھی مطلب کس طریقے سے صحابہ کرام کی فضیلت گھٹانے کے لیے جو بھی منہ میں آتا ہے بول جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس چیز کو جان جاؤ، یہ کیسے آپ لوگوں کی ذہن سازی کس طریقے سے کر رہا ہے، جھوٹ بول بول کے آپ لوگوں کی ذہن سازی کر رہا ہے. تو کالی پگڑی نبی علیہ السلام کی اس اعتبار سے سنت کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر بھی پہنی اور جمعے کے خطبے میں بھی استعمال کرتے تھے. اور میں بریلویوں سے پوچھوں گا یہ جو آپ کالی پگڑی سے اتنا بغض رکھتے ہیں، یہ کالی کملی والے نعت کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ اس نے کہا جی یہ جو نا یہ بغض رکھتے ہیں بریلوی، کالی پگڑی کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، یہ بھی اس کا بالکل جھوٹ ہے اور کذب ہے. کالی پگڑی ہم بحمد تعالیٰ استعمال کرتے ہیں، اس کو درست سمجھتے ہیں. ہاں افضل ہم سفید لباس کو ہی قرار دیتے ہیں. جہاں تک بات ہے محرموں میں، محرم شریف میں کالا لباس پہننے کی، تو یہ بات یاد رکھے کہ کالا لباس محرم میں چونکہ لباس حزن اور غم کا لباس قرار دے کے روافض اس کو سو کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو بال یقین ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ محرم میں کالے لباس سے بچا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بطور سو کی علامت کے، حزن کی علامت کے روافض اس کو استعمال کرتے ہیں. اور سنن ابی داؤد میں حدیث ہے 4031 نمبر حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. تو ارے علماء نے محرم شریف میں کالا لباس پہننے سے روکا اس لیے کہ تاکہ غم منانے والوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو. اور یہ کالا لباس جو ہے یہ لباس حزن اور لباس غم کے طور پر اہل تشیع استعمال کرتے ہیں. اور اس کے دو ثبوت میں پیش کرتا ہوں. ایک تو یہ، پہلے یہ سمجھیں کہ اہل تشیع کے ہاں کالا لباس جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے. ہمارے ہاں تو کالا لباس پہننا جائز ہے. ہاں محرم میں روافض کی مشابہت سے غم اور سو کو جس طرح وہ مناتے ہیں ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے ہمارے علماء روکتے ہیں. ہم کالے لباس کو جائز کہتے ہیں، لیکن یہ پوری دیانتداری کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ میں بات بیان کرنے لگا ہوں. اہل تشیع کی جو مین مرکزی کتابیں ہیں ان کی کتابوں میں مرفوع، موقوف اور ائمہ کے جو اقوال موجود ہیں، مرفوع موقوف حدیثیں موجود ہیں، وہ بالکل واضح کرتی ہیں کہ ان کے ہاں کالا لباس پہننا یہ مکروہ اور ناجائز ہے. اس میں سے ایک والا پیش کرتا ہوں، یہ ہے الفروع من الکافی، یہ ہے شیخ سلوکی العلل الشرائع. الفروع من الکافی میں یہ حوالہ موجود ہے، جلد نمبر 6 کتاب الزی والتجمل والمروءہ، اور روایت کا نمبر ہے 12422 اور 12423. پہلے مرفوع حدیث لے کے آئے ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکرہ السواد الا فی ثلاثن الخف والامامۃ والکساء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالا لباس حضور مکروہ سمجھتے تھے سوائے 3 چیزوں کے، موزہ، امامہ اور ابا. یعنی موزہ اور امامہ اور ابا کالی پہن سکتے ہیں، اس کے علاوہ باقی لباس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند کرتے تھے، حضور اس کو مکروہ سمجھتے تھے. یہ اہل تشیع کی کتاب ہے الفروع من الکافی. اب یہ مرزا کہتا ہے یہ جو ان کے بریلویوں کے بڑوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے. ان کے بڑوں نے لکھا ہے، بلکہ کئی بڑوں نے تو یہاں تک لکھ دیا جہنمیوں کا لباس ہے کالا لباس. ہمارے بڑوں نے نہیں لکھا، ہم تو اس کو جائز کہتے ہیں. یہ تمہارے بڑوں نے لکھا ہے، تمہارے رافضی بھائیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا. اور یہ روایت ہے الفروع من الکافی کی
12423 نمبر امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے انا اعلم انہ لباس اہل النار، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ کالا لباس یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ یہ الفروع من الکافی ہے۔ اور آگے چلیے، یہ العلل الشرائع، شیخ صدوقی علل الشرائع، اس کے صفحہ نمبر 446 اور 447 پر سب سے پہلے روایت لے کے مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے، مولا علی فرماتے ہیں لا تلبسوا السواد فانہ لباس فرعون، مولا علی فرماتے ہیں کہ کالا لباس نہ پہنو کیونکہ کالا لباس فرعون کا لباس ہے۔ یہ علل الشرائع میں لکھا ہے، کہتا بریلویوں کے بڑوں نے لکھ دیا ہے۔ اور یہ کتاب الفروع من الکافی، الفروع من الکافی کی جلد نمبر 3 ہے اور کتاب الصلاۃ ہے اور روایت کا نمبر ہے 5358۔ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کیا کالی ٹوپی پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لا تصلی فیہا فانہا لباس اہل النار، کالی ٹوپی پہن کے نماز نہ پڑھو کیونکہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ امام جعفر صادق کا فرمان بھی آ گیا، رسول اللہ کی حدیث بھی آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مولا علی کا فرمان بھی آ گیا کہ مولا علی کہتے ہیں علل الشرائع میں یہ لکھا ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ تو فرعون کا لباس ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حوالہ سن لیں، یہ کتاب ہے اہل تشیع کی جو کتب اربع اور میں سے من لا یحذر الفقیہ، من لا یحذر الفقیہ، اس میں جو ہے وہ جلد نمبر 1 ہے اور روایت کا نمبر ہے 745، صفحہ نمبر 66 ہے۔ سئل الصادق عن الصلاۃ فی القلنسوہ السوداء، کالی ٹوپی پہن کے نماز پڑھنے کے بارے میں امام جعفر صادق سے پوچھا گیا تو امام جعفر صادق نے فرمایا انہا لباس اہل النار، یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ اور اگلی روایت ہے 746 نمبر روایت ہے، مولا علی نے فرمایا لا تلبسوا السواد، کالا لباس مت پہنو فانہ لباس فرعون، کیونکہ یہ فرعون کا لباس ہے۔ تو اہل تشیع ہو کہ ہاں ان کی موت پر کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ وہ تو بالاصل کالے لباس کو جائز نہیں سمجھتے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے اور یہ وہ حدیثیں ہیں کہ جن کو وہ صحیح سمجھتے ہیں۔ اور اس کا حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں، یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں حلیۃ المتقین ملا باقر مجلسی کی، اس کے صفحہ نمبر 7 اور صفحہ نمبر 8 پر انہی روایت کو نقل کر کے ملا باقر مجلسی نے ان روایت کو معتبر قرار دیا ہے کہ وہ تو بالاصل کالا لباس پہننے کو جائز ہی نہیں سمجھتے۔ ہاں کالے لباس کو وہ لباس حزن اور سوگ اور غم کا لباس ضرور کہتے ہیں۔ یہی وجہ کہ ان کے بڑے جو مراجع ہیں سیستانی، انہوں نے اس پر فتویٰ دیا باقاعدہ کہ اگر کوئی بندہ کالا لباس پہن کے نماز پڑھتا تو یہ نماز مکروہ ہے، ہاں اگر وہ امام حسین کے غم کی نیت کر لیتا ہے تو پھر یہ کراہت اور یہ جو ناپسندیدگی ہے یہ اٹھ جائے گی۔ تو ان کے ہاں تو یہ موجود ہے، اور الزام ہمیں دیتا کہ یہ اپنی کتابوں میں ان کے بڑوں نے لکھا ہے کہ کالا لباس جو ہے یہ اہل جہنم کا لباس ہے، تمہارے بڑوں نے لکھا ہے اور تمہارے جو بھائی ہیں رافضی ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ کالا لباس فرعون کا لباس ہے، اہل جہنم کا لباس ہے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پگڑی کالے رنگ کی تھی، صحیح مسلم میں حدیث ہے فتح مکہ کے موقع پر آپ جب داخل ہوئے تو کالی پگڑی آپ نے پہنی ہوئی تھی اور اس کے 2 شملے چھوڑے ہوئے تھے، پگڑی کے طور پر بھی آپ نے استعمال کیا۔ بلکہ صحیح مسلم میں کیٹاگوریکلی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب جمعے کا خطبہ دیتے تھے آپ کالی پگڑی باندھتے تھے۔ سفید پگڑی بھی سنت ہے اس اعتبار سے، ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں تو سفید پگڑی کا ذکر صحیح سند سے موجود نہیں ہے۔ المستدرک للحاکم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ سفید پگڑی باندھی تھی اور اس کا صدل بھی چھوڑا تھا ایک چپے کے برابر۔ وہ حدیث یوں ہے کہ عبداللہ بن عمر سے ایک بندہ آ کے پوچھتا ہے یہ صدل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، جو پگڑی میں صدل چھوڑا جاتا ہے، یہ کپڑا لٹکایا جاتا ہے، یہ یا یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے ایک دفعہ سفید پگڑی بغیر اس صدل کے یعنی بغیر شملے کے باندھی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ کھول کے دوبارہ سے باندھی اور اس کے لیے چپا جو ہے نا وہ صدل چھوڑا۔ پورا بھی اس طرح چھوڑ سکتے ہیں، یہ بھی ہم نے دونوں چھوڑے ہوئے ہیں، کوئی اگر کہ وہ چپے والا کی دے تو یہ ہے سر، لمبے والا کی دے تو یہ ہے، دوئے موجود ہیں۔ جو حدیث مرزا نے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کیا اس میں بھی بہت ساری کذب بیانیاں، جھوٹ بولا، خیانت کی اس حدیث کو بیان کرنے میں۔ وہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ افضل لباس سفید ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے
المستدرک لصحیحین کی 8623 نمبر اور دوسرے نسخے کے مطابق 8801 نمبر حدیث ہے. جب آئے تو انہوں نے کالا امامہ پہنا ہوا تھا، اور مرزا کہتا ہے جب وہ آئے تو انہوں نے سفید امامہ پہنا ہوا تھا. حالانکہ حدیث میں لفظ موجود ہے کہ انہوں نے کالا امامہ پہنا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا کالا امامہ کھولا اور حضور نے اپنے ہاتھوں سے کالا امامہ کھول کر ان کو سفید امامہ پہنایا، اور سفید امامہ پہنایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کا سفید امامہ باندھا اور 4 انگلی ان کا شملہ ارسل من خلفہ ہی، 4 انگلی ان کا شملہ جو ہے وہ ان کے پیچھے پشت کی طرف چھوڑا. حدیث میں لفظ ارسل من خلفہ ہی. اب یہ اشارے کر رہا ہے اس طرح ہاتھ کر کے کہ حضور نے ان کا شملہ چھوڑا، 4 انگلی شملہ چھوڑا، اور اشارے کس طرح کر رہا ہے؟ اس طرح کر کے. حالانکہ اس میں لفظ یہ ہے کہ ارسل من خلفہ ہی، حضور نے ان کے پیچھے پشت پر، پیچھے ان کے بینک پہ 4 انگلی کا شملہ چھوڑا. اور جو حدیث ہے صحیح مسلم میں 3312 نمبر، اس میں بھی یہ لفظ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کالا امامہ باندھا تھا ارخا طرفہ بین کتفہ. اب اشارے کیا کرتا مرزا اسی حدیث کو بیان کرتے وقت؟ حضور نے 2 شملے چھوڑے، سائڈوں پہ 2 شملے چھوڑے، یہ اشارہ ہے. حالانکہ وہ جو 2 شملے چھوڑے ہیں لفظ موجود ہے کہ ارخا طرفہ بین کتفہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 2 شملے اس طرح چھوڑے، اپنے دونوں کندھوں کے درمیان اپنی پشت پر، اپنی کمر پر حضور نے اس طرح 2 شملے اپنے پشت پر چھوڑے. حدیث میں لفظ یہ ہے بینا کتف ہے، اور اشارے کر رہا ہے اس طرح کر کے. اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث جب پڑھی تو اس میں پہلے تو یہ جھوٹ بولا اس نے کہ وہ جو نا وہ سفید امامہ میں پہن کے آئے تھے، سفید پگڑی بغیر اس صدل کے یعنی بغیر شملے کے باندھی ہوئی تھی، حالانکہ وہ کالا امامہ پہن کے آئے تھے. اور حضور نے ان کا کالا کھولا اور کھول کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سفید باندھا، اور سفید باندھ کے حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مسند کے حاکم ہے، آپ نے فرمایا کہ ہاں قضا ابن عوف اے تما، اے ابن عوف اسی طرح تم نے امامہ باندھنا ہے جس طرح آج میں نے تمہیں باندھ کے دیا ہے. فَإِنَّهُ أَعْرَبُ وَأَحْسَنُ، کیونکہ اس طرح امامہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے نا وہ واضح ہے اور زیادہ بہتر ہے، احسن ہے، پیارا ہے، اچھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے. اور جو شخص قرآن پاک سامنے رکھے اور احادیث کی کتابیں سامنے رکھ کے جھوٹ بولے، اور ایک نہیں سینکڑوں جھوٹ بولے، اس پر اللہ کی کتنی لعنتیں ہوں گی. اور وہ شخص دوسروں کو تبلیغ کرے کہ جناب میں حقیقت کو مانتا ہوں، میں ٹروتھ لور ہوں، لوگوں کو گمراہ کرے، ایسے شخص پر کروڑا لعنتیں ہوں جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی کی، صحابہ کی گستاخی کی، اور سینکڑوں جھوٹ بولے. ہم کہیں شاید کوئی نہ مانے، آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ خود اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتا ہے. اس سے پہلے ہم نے ویڈیو بنائی تھی 905، آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے انجینئر مرزا کے 100 جھوٹ بائے علی نواز آن لائن، تو آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی. کسی بلی کی دم کٹ گئی نا، اس کی خواہش ہوئی کہ ساری بلیوں کی دمیں کاٹ دیں تاکہ میں نمایاں نہ ہوں. اب یہاں جو رفائدہ نہیں کرتے تھے نا، ان کی دم کٹی ہوئی تھی. وہ جی 2 امام کرتے رہے، 2 نہیں کرتے. اچھا جی 2 کون سے کرتے ہیں جی؟ وہ احمد بن حنبل اور امام شافعی کرتے ہیں، اور امام مالک اور امام حنیفہ نہیں کرتے، تاکہ ہم اکیلے ممتاز نہ ہو جائیں. بھئی کہاں لکھا ہے کہ امام مالک رفائدہ نہیں کرتے تھے؟ امام مالک کی اپنی کتاب روح ارض پہ موجود ہے، الموطا امام مالک. اس میں نماز کا چیپٹر کھولیں، نماز کے طریقے پہ ایک ہی حدیث لے کے آئے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر والی جو بخاری مسلم میں بھی ہے، اور الوالدین کے ساتھ. المدونۃ الکبریٰ ایک کتاب امام مالک کی طرف منسوب ہے، اس کی سند ثابت نہیں ہے. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کس انداز سے اس نے بات کی اور بلی کی مثال دی. آپ اس کو کتے کی مثال دے سکتے ہیں کہ اس نے جو تھوکا ہے کہ المدونۃ الکبریٰ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نہیں ہے، ان سے ثابت نہیں ہے. اب آگے خود یہ مانے گا کہ واقعی بھی یہ کتاب ان کی ہے
اور یہ غیر مقلدین وہابیوں کو برا بھلا کہے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ جن کی زندگی پوری مدینہ شریف گزری ہے، کئی تابعین کی انہوں نے صحبت کی ہے، ان کی جو فقہ کی بنیادی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، جیسے حنفیوں کی ہے نا شرح معانی الاثار، جسے طحاوی شریف بھی کہتے ہیں، امام طحاوی المتوفی 321 ہجری، اس طرح مالکیوں کی بنیادی فقہ کی کتاب کون سی ہے؟ المدونۃ الکبریٰ۔ اس کے اوپر پوری فقہ مالکی بیس ہے، اس میں ڈائریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گئے اور انہوں نے جواب دیے ہیں۔ یہاں پہ بعض سلفی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کتاب کنٹروورشل ہے۔ سر آپ کے کہنے سے کنٹروورشل نہیں بنے گی، فقہ مالکی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں۔ الموطا امام مالک میں ہاتھ باندھنا ہے، اور جو ان کی فقہ کی اسٹیبلش کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ اس میں چھوڑنا ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کی حیثیت ثانوی ہوگی، المدونۃ الکبریٰ کی جو حیثیت ہے وہ پھر پرائرٹی بھی ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس نے اپنے آپ کو جھوٹا کیا۔ جس طرح کتا تھوک کے چاٹتا ہے، اس نے اس کتاب کا انکار کیا، ثابت نہیں ہے، بلی کی مثال دی۔ اب اس پر کتے کی مثال ثابت آ رہی ہے کہ یہ ایسا شخص ہے کتے کی طرح جو تھوک کے چاٹتا ہے، کہ اس نے اس کتاب کا انکار کیا، اہل سنت کے بارے میں گندی زبان استعمال کی۔ اب کہتا ہے کہ المدونۃ الکبریٰ امام مالک کی کتاب ہے، بلکہ ان کے شاگرد نے ڈائریکٹ ان سے سوال کیے اور آپ نے جواب دی۔ اسی کتاب میں جناب امام مالک یہ کہتے ہیں کہ میں رفع الیدین کو نہیں جانتا۔ ان سے پوچھا گیا المدونۃ الکبریٰ مکتبہ شاملہ جلد 1 صفحہ نمبر 165 پہ رفع الیدین فی الرکوع والاحرام، یعنی تکبیر کے وقت رفع الیدین کرنا اور جو رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے کرتے ہیں، اس کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو آپ فرماتے لا عارف رفع الیدین، میں ایسے کسی رفع الیدین کو نہیں جانتا جو رکوع کو جاتے ہوئے کرتے ہیں اور رکوع سے اٹھتے ہوئے کرتے ہیں، ہاں صرف تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کو مانتے نہیں بلکہ مکروہ جانتے اور کہتے ہیں میں اس ایسے رفع الیدین کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، مکروہ جانتے تھے۔ آج بھی جتنے مالکی جب نماز پڑھتے تو رفع الیدین نہیں کرتے۔ تو اس بندے نے کس طرح جھوٹ بولا اور کس طرح گندی زبان استعمال کی، اور اس نے اپنے ویڈیوز میں یہ کہا کہ جناب رفع الیدین کرنا فرض ہے، نعوذ باللہ من ذالک، دین میں اضافہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے صحابی کو نماز سکھائی تھی، تمام فرائض آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سکھا دی ہے۔ اگر یہ فرض ہوتا تو آپ علیہ السلام انہیں رفع الیدین کرنا سکھاتے۔ 667 نمبر حدیث بخاری شریف میں۔ اب یہ کہیں گے جناب پہلے والا رفع الیدین بھی یہاں ثابت نہیں، ہم نے کب کہا وہ فرض ہے، مستحب ہے؟ تو اس کو بھی مستحب کہتے جو کرتے ہیں، جو رکوع کو جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے والے جو کرتے ہیں رفع الیدین، وہ کہتے ہیں مستحب، فرض واجب نہیں ہے۔ یہ ترمذی میں حدیث ہے 257، اسلام 360 میں اس کی تفسیر ہے کہ یہ مستحب عمل ہے، کریں تو ثواب نہ کریں تو گناہ نہیں، یہ جو کرنے والے وہ کہتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع کر دیا، لیکن جو کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ مستحب فرض نہیں ہے۔ تو اس نے اسلام میں کس طرح کے جھوٹ بولا ہے، اور اسلام میں ایک چیز کا اضافہ کیا ہے جس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرض نہیں کہا، صحابہ نے فرض نہیں کہا، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے آؤ میں تمہیں نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں، وہ نماز جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پڑھائی ہے۔ فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، آپ نے تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا، اس کے بعد رفع الیدین نہیں کیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی کہنا ہے بہت سارے اہل علم صحابہ کا، تابعین کا، کہ نماز میں صرف پہلی تکبیر کے وقت رفع الیدین، اس کے بعد کوئی رفع الیدین نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو رفع الیدین کیا جاتا ہے اس سے منع کیا ہے۔ مسلم شریف 968 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، آپ علیہ السلام باہر سے تشریف لائے، ہمیں نماز میں رفع الیدین کرتا ہوا دیکھا، آپ علیہ السلام نے منع کر دیا کہ آپ نے یہ رفع الیدین نہیں کرنا۔ اب یہ کہتے جناب باب دیکھیں، اس دیکھ لیں باب الامر بالسکون فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرنا ہے، رفع الیدین نہیں کرنا۔ اور یہ سلام کے بارے میں یہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ آگے روایت ہے، سلام کے وقت رفع الیدین کرنا وہ بھی منع ہے،
اور تکبیر تحریمہ کے علاوہ جتنے بھی رفع الیدین ہیں وہ سب منع ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود منع فرمائے۔ اور نسائی شریف میں 81 نمبر حدیث ہے، جابر بن سمرہ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن رافعو ایدینا فی الصلاۃ، کہ ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے، آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اور جو سلام والا ہوتا ہے وہ نماز کے بعد ہوتا ہے، صحابہ کہتے ہیں السلام علیکم کہتے ہم یوں ہاتھ اٹھاتے تھے، وہ سلام کے بعد والا ہے، یعنی نماز کے بعد وہ کرتے تھے۔ اور یہاں کیا رافعو ایدینا فی الصلاۃ، ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے، تو معلوم ہوا کہ السلام علیکم کا ذکر نہیں ہے، وہ بھی آپ علیہ السلام نے پہلے منع کر دیا، اور اب اس کو بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا۔ جس چیز کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا اس کو فرض کہنا کتنی بڑی جہالت ہے، اور جھوٹ بولتے ہیں۔ ابو داؤد شریف سے حدیث 730 نمبر حدیث بیان کرتے، جناب ابو حمید ساعدی نے نماز کا طریقہ صحابہ کے سامنے پڑھ کے بتایا، جس میں 10 صحابہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ جناب رکوع کو جاتے ہوئے رفع الیدین کرنا ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا ہے۔ جناب یہ حدیث ضعیف ہے، مرزا کے اصول کے مطابق یہ موضوع اور من گھڑت ہے، جعلی روایت ہے۔ اس میں عبد الحمید بن جعفر راوی ہے، جس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ جس روایت میں عبد الحمید بن جعفر ہو اس روایت سے دلیل نہیں لی جا سکتی۔ اس بارے امام ابن ابی حاتم فرمایا کہ یہ جو مرسل روایات اور منقطع روایات بیان کرتا ہے، اور دوسرے محدثین کہتے ہیں کہ جس میں یہ راوی ہو عبد الحمید بن جعفر اس روایت سے دلیل نہیں لی جا سکتی۔ اور اس میں یہ ہے کہ جناب اس میں قتادہ بھی موجود تھے، اب یہ بھی غلط بیانی ہے، کیونکہ قتادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں فوت ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ مصنف ابن ابی شیبہ 11469 نمبر روایت ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ تو یہ ثابت ہوا کہ یہ مرزا کے اصول کے مطابق اور وہابیوں کے اصول کے مطابق یہ جعلی روایت ہے، ضعیف روایت ہے۔ اور یہی روایت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں لائے ہیں 828، اس میں یہ عبد الحمید بن جعفر نہیں ہے اور قتادہ کا بھی ذکر نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ جعلی روایت ہے، ضعیف روایت ہے۔ اور یہ جو 828 نمبر روایت ہے اس میں رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو دوستو معلوم ہوا کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور کس طرح اس نے کذب بیانی اور دجل اور فریب سے کام لیا کہ جناب المدونۃ الکبریٰ امام مالک کی کتاب نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، بلی کی مثال دی۔ اب آپ اس کو کتے کی مثال دے سکتے ہیں، جناب جس طرح کتا تھوک کے پھر چاٹتا ہے۔ آپ نے پہلے کہا ان کی کتاب نہیں، اب کہتے ہیں کہ ہاں جناب ان کی کتابیں، اور ایسی کتابیں کہ معتصم اس کا درجہ زیادہ ہے۔ تو آپ کو معلوم ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو کیسے جھوٹا کیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار اور شیطان آدمی ہے انجینئر مرزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3735 اس میں آپ دیکھیں کتنی خطرناک بات آ رہی۔ زید بن ارقم کہتے ہیں پہلا شخص جو ایمان لایا وہ علی ہے۔ عمر بن مرہ تابعی کہتے ہیں جب میں نے یہ بات ابراہیم نخعی تابعی کے سامنے کی کہ زید بن ارقم صحابی نے مجھے بتایا کہ پہلا شخص جو ایمان لایا وہ حضرت علی ہے، تو ابراہیم نخعی تابعی ہے، اور تابعی بھی جونیئر تابعی ہے، سینئر تابعین میں بھی نہیں آتا۔ وہ فوراً کہتا ہے، عمر کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے میری اس بات کا انکار کر دیا اور کہا نہیں، سب سے پہلے تو ابوبکر ایمان لائے تھے۔ اور تنو کوئی پوچھے تو ابوبکر نے زمانہ پایا، تو عمر نے بھی زمانہ پایا۔ اور آپ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آل امیہ میں کس قدر بغض اہل بیت انہوں نے گھول دیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا انجینئر مرزا کس طرح گندی زبان استعمال کر رہا ہے تابعین کے بارے میں۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بتانا چاہا کہ ان کے دل میں اہل بیت کا بغض تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے ویڈیوز بنائی ہیں، 905 نمبر ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا، انجینئر مرزا کے 100 جھوٹ، بائی علی نواز آن لائن آپ لکھیں گے یوٹیوب پہ، آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی۔ تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اب ہم آگے آپ کو دکھانے والے ہیں کہ یہ خود حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرے گا اور یہ بتانا چاہے گا کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت سے محبت رکھتے تھے۔ یعنی کتنا بڑا جھوٹا ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح جھوٹا کر رہا ہے۔ ابراہیم نخعی جو ہے وہ تابعی، ان کی عمر 46 ایئرز ہوئی ہے ٹوٹل۔ 50 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 96 ہجری میں فوت ہو گئے، بخاری مسلم کے راوی ہیں۔
امام حنیفہ کے دادا استادوں میں شامل ہیں. ان کا الموجم الکبیر طبرانی میں قول موجود ہے نا کہ بالفرض اگر میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی داخل ہو جاتا، پھر بھی میں جنت میں رسول اللہ کا سامنا نہ کر سکتا کہ کہیں حضور مجھے پوچھ ہی نہ لیں کہ تو قاتلین حسین میں شامل تھا، حالانکہ اللہ معاف کر دیتا. جی دوستو، آپ نے دیکھا کس طرح مثال دی کہ اگر میں جنت میں چلا جاؤں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا نہ کر سکوں، تو معلوم ہوا کہ وہ اہل بیت سے محبت رکھتے تھے، تو اس نے جھوٹ بولا تھا، اپنے آپ کو اس نے جھوٹا کر دیا. آگے دیکھیے کس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بولتا ہے اور محدثین اور مورخین پر جھوٹ بولتا ہے. کہتے ہیں حضرت علی کے سامنے مصر کاٹ کے لایا گیا. اس کا یہ میں کس کی روایت سن رہا تھا کہ غالباً نہیں حضرت زبیر کا لایا گیا. نہ کوئی سر کاٹ کے یہ ان کی کسی پہلی دفعہ بھائی میرے تمام محدثین محرخین نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ اگر کوئی سر کاٹ کے کسی مسلمان حکمران کے سامنے رکھا گیا ہے نا تو وہ معاویہ کے سامنے عمار کا سر ہے. اس سے پہلے کبھی حضرت علی کے فوجی. دوستو، آپ نے دیکھا کس طرح بات کی کہ تمام محدثین اور مورخین نے لکھا ہے کہ مسلمان حکمران کے سامنے اگر سب سے پہلے کسی کا سر لایا گیا ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لایا گیا ہے. اب ہم آگے دکھاتے ہیں آپ کو کس طرح یہ اپنے آپ کو جھوٹا کرتا ہے. کبھی حضرت علی کے فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تو لا کے تو سر حضرت علی کے سامنے رکھا، تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزخ کی بشارت دیتا ہوں. زبیر دوستو، آپ نے دیکھا کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا گیا اور آپ نے فرمایا اس کے قاتل کے لیے جہنم کی بشارت ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل کے موقع پر شہید ہوئے اور جنگ جمل جنگ صفین سے پہلے ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، وہ 37 ہجری میں ہے اور جنگ جمل 36 ہجری میں ہے. تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا گیا. آپ نے فرمایا اس کے قاتل کے لیے جہنم کی بشارت. اس پر بھی اس نے جھوٹ بولا محدثین پر اور مورخین پر. تو ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح یہ جھوٹا ہے. اور اب آگے ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ جو کس طرح دھوکہ دیتا ہے عوام کو. جناب، جب آپ نے کسی کو مسلمان کرتے ہوئے جو چیز پڑھائی ہے اگر اسی کا وہ انکار کرے گا تب کافر ہوگا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا. ذرا سنیے. تو میں اس میں ایک آسان جملہ بولتا ہوں کہ اسلام میں داخل کرتے وقت جو چیزیں آپ نے کسی سے پڑھوائی تھی نا، جب تک وہ ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا وہ. آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر ولی اللہ؟ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا. جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ آپ نے جب کسی کو مسلمان کرتے ہوئے جو پڑھایا ہے اسی کا اگر وہ انکار کرنے والا ہوگا تو وہ کافر ہوگا، ادروائز کافر نہیں ہوگا. تو جب ہم کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو اس کو پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. ہم اسے یہ نہیں بتاتے کہ بھئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کو صرف ہم کلمہ پڑھاتے ہیں. تو اگر کوئی نماز کا انکار کرے گا وہ کافر نہیں ہوگا، اگر کوئی حج کا انکار کرے گا وہ کافر نہیں ہوگا، اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے گا کافر نہیں ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا ہے. جب ہم کسی کو مسلمان کراتے ہیں تو ہم اسی وقت یہ تو نہیں پڑھاتے تھے کہ اتنے انبیاء علیہ السلام ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ تو نام نہیں بتاتے. پہلے ہم اس کو مسلمان کراتے ہیں، اس کے بعد پھر ساری چیزیں بتاتے ہیں. تو اس نے جو ایک قانون بنایا ہے، دھوکہ دیا ہے، جھوٹ بولا ہے. جناب، جب آپ کسی کو مسلمان کرتے ہیں اس وقت جو آپ پڑھاتے ہیں ان چیزوں کا انکار کرے گا تب کافر ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابت کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت قرآن سے ثابت ہے. آپ کی صحابت کا انکار کرنے والا کافر ہے اور یہ خود کہے گا. ذرا دیکھیے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے، اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے، ساتھی سے. اب چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے. تو اس نے اپنے آپ کو کافر بنا لیا.
क्योंकि इसका फतवा आ गया जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इनकारी वो काफिर नहीं, हालांकि कुरान में उनकी सहाबियत का जिक्र कुरान में। अब इसके जो चेले हैं चपाटे हैं वो इसका दिफा करते जनाब नहीं, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 6 महीने बाद उनकी बैत की थी। भाई यहाँ बैत की बात नहीं है, बात यह कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इनकार मतलब ये कि आपको सहाबी न मानना, यहाँ खिलाफत की बात ही नहीं हो रही। तो जो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला को सहाबी नहीं मानेगा वो कुरान पाक की आयत का मुनकिर होगा, सूरह तौबा आयत नंबर 40 का मुनकिर होगा। कुरान पाक की एक आयत का भी इनकार करने वाला वो काफिर होता है। अब ये लोगों को बता रहा है कि जनाब अगर कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुनकिर है, उनको सहाबी नहीं मानता, वो काफिर नहीं होगा। और इसका फतवा क्या है, जो आपको सहाबी नहीं मानता वो काफिर होगा, तो अपने फतवे के लिहाज से काफिर बन रहा है। तो ऐसे काफिरों के पीछे मत जाइए, अपनी आखिरत संवारिए। मरने से पहले मुसलमान अपनी आखिरत की फिक्र कर, ऐसे जाहिलों, धोखेबाजों, झूठों के पीछे जाएगा तो अपनी आखिरत को बर्बाद करेगा। दुनिया भी अच्छी बना और आखिरत भी बेहतर बना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप बताते हैं आप नबी इस्लाम के गुस्ताख हैं, जो नबी इस्लाम से आप मांग रहे हैं, हालांकि हमारे नबी इस्लाम हमें ये तालीम दे के गए हैं कि हर मुश्किल और परेशानी में अल्लाह से मांगना है। ये लाके जाली रवायतें मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से, एक बद्दू आ गया, एराबी आ गया, उसमें आमश मुदल्लिस आन से रवायत कर रहा है। वो जाली रवायतें एक दूर की किताबों से पेश कर रहे हैं, वो जाली रवायतें एक दूर की किताबों से पेश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना इसका अंदाज़े गुफ्तगू कि तुम नबी अलैहिस्सलाम के गुस्ताख हो कि आप अलैहिस्सलाम से मांग रहे हो, और एक जाली रिवायत, एक बद्दू आया और दूर की किताब, 1 मिनट में 3 झूठ उसने बोले हैं। अल्लाह तबारक व तआला की झूठों पर लानत हो। ये जाली रवायत नहीं, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह से सही कहते हैं, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह से सही कहते हैं। और बद्दू नहीं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खजानची थे, बिलाल बिन हारिस मुज़नी। और दूर की किताब नहीं, बल्कि इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये खुद कहता है कि बड़ी अहम किताब है। 20% मुस्लिम ने मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से लिया है, यानी इमाम इब्न अबी शैबा से लिया। तो जाली किताब कहाँ से हो गई, दूर की किताब कहाँ से हो गई। तो इस तरह के जो झूठे लोग जब तबलीग करते हैं तो अवाम का बेड़ा गर्क करते हैं। और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये आमश मुदल्लिस की जो बात कर रहा है, इसने अपने रिसर्च पेपर में भी ये रिवायत डाली जिसमें आमश मुदल्लिस है। इस सवाल पे जो हदीस की जो सबसे बड़ी किताब है, जो मुस्नद अहमद से भी बड़ी है, वो है अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा। ये सबसे बड़ी हदीस और आसार की किताब है। 38,000 अहादीस और आसार है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में। ये कोई आम आदमी नहीं है, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं। इमाम इब्न अबी शैबा अल मुतवफ़ा 235 हिजरी, बल्कि सही मुस्लिम में 1500 हदीसें इस शख्स से हैं, यानी 20% सही मुस्लिम का इस बंदे ने रवायत किया है। इमाम मुस्लिम के लिए उस्ताद है इमाम इब्न अबी शैबा। जी दोस्तों, आपने खुद देखा कि किस तरह तारीफ कर रहा है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की, कि मुसनद अहमद से भी बड़ी किताब है, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं, 20% इमाम मुस्लिम ने इनसे लिया है। तो ये दूर की किताब कैसे होगी, कितना बड़ा झूठा है। और अब मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि इसके रिसर्च पेपर वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर, उसमें 68 नंबर जो रिवायत है उसमें आमश मुदल्लिस है। जब इससे पूछा जाता है जनाब आपने भी ज़ईफ़ रिवायात अपने रिसर्च पेपर में डाली, तो किस तरह जवाब देता है। भाई आपने अक्सर काफी दफा आप 5B जो अपना रिसर्च पेपर है वो अक्सर दिखा रहे होते हैं, एतराज ये भी आता है उसमें ज़ईफ़ रवायतें डाली हुई हैं आपने। ज़ईफ़ रवायतें, हम ये कहते हैं कि इस 5B रिसर्च पेपर में कोई एक रवायत ऐसी दिखाएं जिसको दौरे हाजिर में किसी मुहद्दिस ने सही ना कहा हो, कि मैंने इल्म को एक जगह यकजा किया। कई हदीसें शेख अलबानी के नजदीक और इमाम तिरमिज़ी के नजदीक सही है। मसलन वो जो रवायत है कि वो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के नथनों में सांप घुस गया, इसको इमाम तिरमिज़ी ने लिखा है कि हदीस सही है, इमाम तिरमिज़ी ने, और शेख अलबानी ने भी। शेख जुबैर साहब कहते हैं ये तदलीस की वजह से ज़ईफ़ है। तो चूंकि जो अलबानी साहब और इमाम तिरमिज़ी की तहकीक के ऊपर लाए करते हैं, हम उनसे तो ये नॉलेज नहीं खींचना चाहते। इस तरीके से शेख जुबैर साहब की कई रिवायतें तहकीम वाली सही है, उसको अलबानी साहब ज़ईफ़ कहते हैं, उस हिसाब से तो मुझे वो भी निकाल देनी चाहिए। तो हमने ये किया था, ये मुझे सारी चीजें पता है,
ہم یہ کہتے ہیں اس پمفلٹ میں 200 روایتیں، کوئی ایک روایت ایسی بتائے جس کو بال اجماع تمام محدثین نے ضعیف کہا ہو، کسی نے صحیح کہا ہوگا. ہم نے نالج ایک جگہ جمع کی. جی دوستو، آپ نے اس کی ڈرامے بازی دیکھی. جناب اس ریسرچ پیپر میں کوئی ایسی روایت نہیں جس پہ تمام محدثین متفق ہوں کہ جناب یہ جو روایت ضعیف ہے. تو ہم نے علم کو یکجا کیا ہے. جھوٹے انسان، کیا اس روایت کو تمام محدثین نے ضعیف کہا ہے؟ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ صحیح کہتے ہیں، امام ابن کثیر صحیح کہتے ہیں، البانی کی کیا حیثیت ہے ان کے سامنے؟ اور جو آپ اپنے ریسرچ پیپر میں لائیں آمش مدلس انسی روایت کر رہا ہے، وہ جعلی کیوں نہیں ہے؟ اور ایک اور تحقیقی بات یہ ہے کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ آمش اگر ابو صالح اپنے استاد سے روایت لے تو پھر تدریس والا مسئلہ نہیں رہتا، سماع کی تصریح سمجھو کہ موجود ہے. یہ میزان الاعتدال جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر اس کا ہے 316 کہ اس روایت کو ہم ضعیف نہیں کہیں گے. کتنا جھوٹا انسان ہے کہ جناب علی وہ جعلی روایت ہے. اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ طبقات المدلسین کتاب لکھی ہے. انہیں پتا ہے کہ مدلس کون ہوتا ہے اور کس مدلس سے روایت لینا جائز ہے اور وہ روایت صحیح ہوتی ہے. اور اس نے جو اپنے ریسرچ پیپر میں روایت لکھی ہے وہ 3780. اس میں آمش جو ہے وہ عمارہ بن عمیر سے روایت کر رہے ہیں، ابو صالح سے روایت نہیں کر رہے ہیں. تو ہماری تحقیق کے مطابق آمش مدلس ابو صالح سے روایت کرے تو وہ صحیح روایت ہے، کیونکہ ابن حجر عسقلانی بھی اس کو صحیح کہتے ہیں، امام ذہبی بھی اس کو صحیح کہتے ہیں اور امام ابن کثیر بھی اس کو صحیح کہتے ہیں. اور جو اس نے اپنے ریسرچ پیپر میں روایت ڈالی ہے وہ آمش مدلس ہے، ابو صالح سے روایت نہیں کر رہا. اور ہم نے علم کو یکجا کیا ہے. جناب جو البانی کے علم پر رلائی کرتے ہیں ہم ان سے علم نہیں کھینچنا چاہتے. البانی کے علم پر کوئی رلائی نہیں کرتا. اہل علم امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے علم پر رلائی کرتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، شرح نخبۃ الفکر اور دوسری کتب. تو مدارس میں امام ابن حجر عسقلانی کی کتاب پڑھائی جاتی ہے تو آپ کو شرم آنی چاہیے جب البانی کی وجہ سے تو اس ضعیف روایت کو صحیح کر کے لکھ رہا ہے. اور ابن حجر عسقلانی نے جس کو صحیح کہا اس کو تو جعلی کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. بلال بن حارث مزنی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خازن ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بارشیں نہیں ہو رہی، آپ دعا فرمائیں. تو آپ علیہ السلام ان کے خواب میں آئے، فرمایا بارشیں ہوں گی عمر کو میرا سلام کہنا. کیا یہ گستاخی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حیات میں بھی صحابہ کرام علیہ مردون آپ سے مشکلات کے لیے دعائیں کرواتے تھے، آپ علیہ السلام ان کی مشکلات دور کرتے تھے. تو اگر کسی سے مشکل حالات میں کوئی مانگنا شرک ہے تو پھر صحابہ بھی نعوذ باللہ مشرک ہوں گے. یہ بہانے بناتے جناب زندگی میں سبب جائز ہے اور تعاون جائز. جناب کون سا تعاون ہے؟ صحابہ کرام علیہ مردون مشکل حالات میں آپ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، مدد کے لیے جاتے ہیں. تعاون کون سا کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ آپ علیہ السلام ان کی مدد کرتے ہیں. تو آپ علیہ السلام جس طرح اپنی امتیوں کی مدد زندگی میں کرتے تھے اسی طرح آج بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امتیوں کی امداد کرتے ہیں. یہ جو بہانے بناتا ہے جناب میں تو سب کو مسلمان مانتا ہوں، یہ گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں. تو اتنے کثیر مسلمانوں پر گستاخی کا فتویٰ کس نے لگایا؟ یہ تو اہل سنت بھی مانتے ہیں، دیوبند بھی مانتے ہیں، شیعہ حضرات بھی مانتے ہیں. اسلام کے 99% جو مسلمان ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے وہ سب اس چیز کو مانتے ہیں کہ آج بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی مدد کر سکتے ہیں. تو ہم نے آپ کو اس کا دوگلاپن دکھایا کہ اپنے ریسرچ پیپر میں لکھ رہا ہے جناب واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، اس میں کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، تاریخی روایتیں نہیں ہیں، صحیح روایات ہیں. اس میں آمش مدلس سے انسی روایت کر رہا ہے، وہ جعلی نہیں ہے، وہ من گڑت نہیں ہے. اور جس کو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح کہتے ہیں، امام ذہبی صحیح کہتے ہیں، ابن کثیر صحیح کہتے ہیں، اس کو جعلی کہہ رہا ہے. جعلی آدمی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو ادھر جناب آمش مدلس وہ روایت صحیح ہے اور یہاں چونکہ اہل سنت کے سپورٹ میں روایت ہے وہ جعلی ہے، من گڑت ہے. تو ایسے دھوکے باز فراڈیوں سے بچیں آپ کو ہم نے دونوں کلپس دکھایا کہ کس طرح یہ دھوکہ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے شریروں کی شر سے محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن ایک یہاں پر مسئلہ یہ بھی ہے، اولیاء اللہ سب کے لیے محترم ہے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ بھی شکایت ہے، کچھ لوگوں میں تنقید، ایک تعمیری تنقید تو ہر کسی کا حق ہے، لیکن آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات آپ تمسخر اڑاتے ہیں.
غوث پاک یا دیگر اولیاء کرام کے بارے میں شاید وہ کہیں پر غلو ہوتا ہوگا، لیکن اس کو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایک تعمیری تنقید کی جا سکتی ہے بجائے اس کے کہ تمسخر کیا جائے یا اسے ہنسنے کے انداز میں کہا جائے جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو کامن اولیاء اللہ ہے نا جی، اس کے اوپر تو کبھی ایسی بات نہیں ہو. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے میں نے امام بخاری یا امام مسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کی ہو. اکثر کہا ہے کہ میرے سوا کوئی ایک عالم دین پروڈیوس کریں آن دا فیس آف ارتھ جو اختلافی موضوعات پہ بات کرتا ہو اور دوسروں کا نام احترام سے لیتا ہو. میں نے جب بھی بات کی میں نے کہا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، مولانا احمد رضا بریلوی صاحب، یہ تو اپنے بزرگوں کے نام کے ساتھ دوسروں کے ساتھ تو صاحب لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں. اپنوں کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، دوسروں کو مرحوم کہتے ہیں. تو ان کی امپائرز پچھلے صدیوں سے کھڑی تھیں، کروڑوں ان کے فالوور تھے. ایک بندہ اکیلا آواز یوٹیوب کے ذریعے بلند کرتا ہے اور ان سب کے علماء کے ملا کے ویورشپ اتنی نہیں اس اکیلے بندے کی ہے. یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کو ایک ٹائٹل دیا گیا ہے کہ مرزا جونیئر جہلمی آپ کو کہا جاتا ہے اکثر جگہوں پر ہم نے دیکھا. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو مین کس چیز سے فرق ہے جو آپ پر ایک خاص لیبل لگایا جاتا ہے کہ خاص فرقے یا خاص گروپ سے آپ کا تعلق ہے یا اس کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان کے اندر سب سے جو مشہور ترین اور ایفیکٹو ترین ادبی گالی ہے وہ کسی کو قادیانی کہنا ہے. یہاں پہ ہمارے آرمی چیف کو قادیانی کہا گیا، اس سے بڑھ کے ہمارے سٹنگ پرائم منسٹر کو قادیانی کہا گیا. اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں قادیانی ان کو کہ وہ ختم نبوت پہ جب وہ لوگ بات کرتے تھے تو یہی پرائم منسٹر جب پرائم منسٹر نہیں تھے تو ان کے سٹیٹ سے آ کے خطاب کرتے تھے، تو ان کو وہ خطاب بھی بھول گئے. تو یہ ایک ادبی گالی ہے. احمد رضا بریلوی صاحب نے دیوبند کے بھی تانے بانے جو ہیں وہ قادیانیوں سے ملائے ہیں اسام الحرمین میں. خاص طور پہ کبھی کبھار آپ کی ویڈیوز ایسی بھی آتی ہیں جس میں آپ کا مناظرہ ٹائپ کی ویڈیو ہوتی ہے، ساتھ کسی دوسرے تھمبنیل پہ مفتی صاحب کی یا علماء کرام کی لگی ہوتی ہے. کبھی تاریخ والا بات لیے کروں، مناظرہ عربی میں کہتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کو چیز ہوتی ہے. مناظروں کے تو میں خلاف ہوں جی. یہ اور پھر جو سوال دانش صاحب نے محمد علی مرزا سے کیا ہے، سب سے پہلا سوال یہ کیا، بنیادی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بارے میں یہ تنقید ہوتی ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ مرزا صاحب آپ اولیاء اللہ پر تنقید کرتے ہیں، ان کا تمسخر اڑاتے ہیں. آپ مرزا صاحب اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ اس کی نفی نہیں کی بلکہ یہ کہا کہ اصل میں جو ایسی بات نہیں ہے، جو کامن اولیاء اللہ ہے نا، جس طرح امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، تو میں نے کبھی بھی ان کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کی. یعنی جو کامن اولیاء اللہ ان کے بارے میں نہیں کرتا، اور جو کامن نہیں ہے ان کے بارے میں اس طرح تمسخر اور مذاق کا لہجہ اختیار کرتا ہوں. پہلی بات یہ مرزا صاحب سے سوال ہے کہ امام بخاری اور مسلم یہ کامن ہیں کن کے ہاں؟ تمام کلمہ پڑھنے والوں کے ہاں کامن ہے. سنی شیعہ کے ہاں امام بخاری مسلم کامن اولیاء اللہ ہیں. اگر آپ کہیں کہ سنی شیعہ کے ہاں تمام اکاتب فکر کے ہاں کامن ہے تو یہ بالکل بات جھوٹ ہے، کیونکہ شیعہ تو امام بخاری مسلم کو نہیں مانتے. روافض تو امام بخاری مسلم کو ولی اللہ کیا مانا، وہ تو سرے سے ان کو مانتے نہیں ہیں. بلکہ میں کئی روافض کی ویڈیو کلپ دکھا سکتا ہوں کہ جو امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری شریف کو نعوذ باللہ تعالی بخاری بدماش کہتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ صحیح بخاری کے خلاف کتابیں لکھی ہیں. اور کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ کے اوپر نعوذ باللہ ان کے خلاف گستاخی رسول کے جو نا وہ کلیم کیے ہوئے ہیں. آپ ملتان کے مولوی سعید چتروڑی کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن مقدس اور بخاری محدث، اس نے امام بخاری کے خلاف کتاب لکھی اور نعوذ باللہ تعالی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو گستاخ رسول ثابت کیا ہے. اس نے ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے، الیاذ باللہ تعالی. تو کامن کیسے؟ اور پھر روافض کے ہاں تو امام بخاری مسلم تو بعد کی بات ہے نا، رافضیوں کے ہاں تو حضرت ابو بکر عمر کامن نہیں ہے. کل کو وہ بھی کہیں گے کہ مرزا صاحب آپ کے نزدیک جو نا وہ داتا علی جویری، خواجہ معین الدین چشتی جمیری، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور مجدد الافسانی یہ کامن اولیاء اللہ میں سے نہیں ہیں. اور ہمارے نزدیک ابو بکر عمر کامن میں سے نہیں ہے، کیونکہ ہم ابو بکر عمر کو نہیں مانتے. ہم تو مانتے ہیں حضرت علی کو، حضرت مقداد بن اسود کو، حضرت ابو ذر غفاری کو، سلمان فارسی کو، حضرت عمار بن یاسر کو، ہم ان کو مانتے ہیں. ہمارے ہاں یہ کامن ہے اور یہ سنی شیعہ دونوں کے ہاں کامن ہے یقیناً. تو وہ کہیں گے ہم تو کامن کو مانتے ہیں. اب ہم نے کبھی بھی کامن اولیاء اللہ جو ہے نا ان کی گستاخی نہیں کی، ان کا تمسخر نہیں ڈایا. اگر ابو بکر عمر عثمان کی ہم گستاخی کرتے ہیں یا ان کی توہین کرتے ہیں تو وہ کامن نہیں ہے. وہ تو کل کو شیعہ بھی کہیں گے، رافضی کہیں گے، ان کا کیا جواب دو گے؟ اور جہاں تک بات ہے سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ کی، سیدنا خواجہ معین الدین چشتی جمیری رحمۃ اللہ کے کامن اولیاء اللہ ہونے کی،
تو یقیناً اہل سنت و جماعت کہلانے والے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں جو کم از کم اہل سنت ہونے کے دعوے دار ہیں، جس طرح وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل سنت و جماعت بریلوی ہیں، یہ تمام کے تمام کے ہاں باقاعدہ ان کے حوالے موجود ہیں. یہ تاریخ اہل حدیث اٹھا کر دیکھ لیں، یہ ابراہیم میر سیالکوٹی کی تفسیر سورہ کاف اٹھا کر دیکھ لیں، یہ فتاوی اہل حدیث اٹھا کر دیکھ لیں. اور دیوبندیوں کے تو 20 حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں کہ سیدنا داتا علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ اولیاء اللہ ہیں کہ جو ان تمام مکاتب فکر کے ہاں کامن اولیاء اللہ ہیں. اور سیدنا بایزی بستامی رحمۃ اللہ علیہ یہ کامن اولیاء اللہ میں سے ہیں، بلکہ بایزی بستامی رحمۃ اللہ علیہ وہ کامن ہے کہ جو سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں کامن ہیں. یعنی بایزی بستامی کو سنی بھی مان رہے ہیں، شیعہ بھی مان رہے ہیں. امام بخاری مسلم کو تو صرف سنی مانتے ہیں، شیعہ نہیں مانتے. اور بایزی بستامی کو سنی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں. وہ اس قدر اس بڑے درجے کے کامن اولیاء اللہ میں سے ہیں. ان کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ نعوذ باللہ تعالیٰ وہ جیڑا اٹھتا ہے نبی رو پونکتا ہے، یہ لفظ تم نے بولے ہوئے ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ. ان کے بارے میں اس طرح کی تم گندی زبان استعمال کرتے ہو اور اس طرح کے گھٹیا الفاظ استعمال کرتے ہو. اور پھر سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ کے بارے میں جو کامن اولیاء اللہ میں سے تم نے ان پر لعنتیں کی ہوئی ہیں. حضرت امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ان کو تم نے ناسبی کہا ہوا ہے. مدینہ کے اندر 100 تابعین تھے، تم نے کہا کہ وہ بڑے نیک صالحین تھے لیکن وہ چڈو تھے. تم نے 100 تابعین کو چڈو کہا ہوا ہے، جو کامن اولیاء اللہ جو تم خود مان رہے ہو کوئی نیک آدمی ہے، اور کہتا ہے میں جو کامن اولیاء اللہ ان کو میں کچھ نہیں کہتا. حالانکہ سیدنا داتا صاحب، خواجہ صاحب، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ، غوث پاک سرکار، سیدنا بایزی بستامی رحمۃ اللہ یہ امت کے کامن اولیاء اللہ میں سے ہیں. تو یہ اس نے جو نا وہ بونگی ماری ہے اور اس طرح کا عجیب و غریب قسم کا جواب اس اینکر پرسن صاحب کو دیا ہے. میرے سوا کوئی عالم دین دکھائیں جو دوسروں کا نام احترام سے لیتا ہو. یہ ایک دوسرے کو علماء کا نام لیتے ہیں، جب اپنوں کا لیتے ہیں تو کہتے ہیں رحمہ اللہ یا رحمت اللہ علیہ، اور دوسروں کو مرحوم کیا لیتے ہیں. تو مرزا صاحب یہ کاروائی تو آپ بھی کرتے ہیں، یہ کام تو تم خود کرتے ہو. تم نے کبھی کسی اپنے لیکچر میں کہا ہے کہ مولانا امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت صدر الشریعہ مولانا مفتی امجد علی آدمی رحمت اللہ علیہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ، تم بھی نہیں کہتے؟ بھائی تم بھی نہیں کہتے یہ چیز؟ ہاں وہابی علماء کا نام ہے، البانی کا نام ہے تم کہتے ہو رحمہ اللہ، اسی طرح زبیر الزئی کا نام ہے تم کہتے ہو رحمہ اللہ، ابن عبداللہ نیدی کا نام ہے تم کہتے ہو رحمہ اللہ، مجدد اور دیگر القابات استعمال کرتے ہو. لیکن علماء اہل سنت کے لیے تم نے کبھی بھی اس طرح کا رحمت اللہ یا رحمہ اللہ کے جو نا وہ تعظیمی الفاظ اور دعائی الفاظ استعمال نہیں کیے. اور پھر اسی سلسلے میں کہتا جی کہ ان سب کو ملا کر بھی آپ جمع کر لیں تو ان کی ویورشپ اتنی نہیں جتنی میری ویورشپ ہے. اب یہ مرزا صاحب اپنی حقانیت اور اپنی صداقت اور سچائی کی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ میرے یوٹیوب کی اتنی ویورشپ ہے کہ یہ جتنے مکاتب فکر ان سب مکاتب فکر کے علماء کے جو نا ویوز اگر اٹھا کر دیکھ لیں آپ تو میرے برابر نہیں. حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے. 20 ایسے دیگر مکاتب فکر کے علماء ہیں جن کے یوٹیوب چینل کے سبسکرائبر اور ویوز مرزا سے زیادہ ہیں، جن کے ساتھ اس کی بات چل رہی ہے. مفتی طارق مسعود کو لگا لیں، طارق جمیل کو لگا لیں، دیگر مکاتب فکر کے علماء کو لگا لیں، ان کے بھی باقاعدہ سے اس کے سبسکرائبر بھی زیادہ ہیں، ویوز بھی زیادہ ہیں. اور پھر کیا کسی کا کہ ویوز ہونا اور سبسکرائبر زیادہ ہونا یہ اس کی حقانیت اور سچائی کی دلیل ہے؟ اور تم نے یہ جس طریقے سے جس انداز سے ویوز حاصل کیے ہیں، جس انداز سے تم نے کاروائی کر کے اہل سنت و جماعت کے اور دیگر مکاتب فکر کے علماء کی تصویریں ساتھ اٹیچ کر کر کے ان کو ٹارگٹ کر کر کے اور اس طرح کے جو نا وہ اختلافی موضوعات کو چھیڑ چھیڑ کے ویوز حاصل کیے، وہ سب جانتے ہیں. لوگ سب کو پتا کہ تم نے ویوز کس طرح حاصل کیے ہیں، کس طریقے سے تم نے جو نا وہ دجل کا انداز اختیار کر کے ویوز جو نا وہ حاصل کیے ہیں. اچھا پھر یہ کہتا ہے جی اس نے دانش صاحب نے سوال کیا کہ اصل میں آپ کے ویوز اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ کے موضوع جو ہے نا وہ اسپائسی اور بڑے کنٹروورشل قسم کے ہوتے ہیں. نہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ذرا اسپائسی ٹاپکس ہوتے ہیں، ذرا کنٹروورشل ہوتے ہیں، لوگ اس لیے بھی پسند کرتے ہیں. نہیں، صرف یہ ٹاپک نہیں ہوتے. سب سے جس کا یہ دعویٰ ہے نا کہ میں صرف کنٹروورشل باتوں پہ ہی ایمفسائز کرتا ہوں تو یہ اپنا علاج کروا لے. دنیا میں درود شریف کے اوپر 50 سوالات کے اوپر 4 گھنٹے کی مجلس صرف میری ہے. صبح شام کے اذکار جو ہیں 25 کے قریب، اس پہ صرف میری مجلس ہے. تو اس لیے آپ کے ویوز زیادہ ہوتے ہیں. کہتے نہیں میرے جو نا وہ کئی ایسے موضوعات ہیں، مثلا درود شریف پر میرا 4 گھنٹے کا بیان ہے،
اور اس طرح کے میرے صبح شام کے اذکار ہیں، وہ میرا جو نا بیان ہو بھی ہے، اس طرح کی عنوانات گنائے ہیں۔ اب انہی بیانات کو جس کا اس نے حوالہ دیا اس کو آپ دیکھ لیں، مثلا درود شریف والا اس کا بیان ہے نا، وہ 1 سال پہلے اس کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہوا ہے، اس کے 1 سال گزرنے کے بعد بھی ابھی صرف 82,000 ویوز ہیں۔ اس کا ایک صبح شام کے اذکار والا جو بیان ہے وہ 5 سال پہلے کا اپلوڈ ہوا ہے، اس کے صرف 38,000 ویو ہیں۔ اور آپ اندازہ کر لیں اس کی، آپ سرچ کر کے دیکھ لیں اس کے جو بیانات ہیں، لیکچر ہیں، جن بیانات اور لیکچرز کے ساتھ کسی نہ کسی مکتب فکر کے عالم کی، کسی جو نا وہ فیمس قسم کی شخصیت کی ساتھ تصویر ہوتی ہے، اس کے ویوز زیادہ ہوتے ہیں، جس پہ نہیں ہوتی اس کے ویوز کم ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو نا وہ ویوز کی کمائی کرتا ہے۔ پھر اس کو دانش صاحب نے سوال کیا کہ آپ کو جونیئر جیلمی اور جونیئر جو نا وہ مرزا جونیئر جیلمی کہا جاتا ہے، تو اس کی جو نا وہ اس کے پیچھے کیا ریزن اور وجہ ہے؟ تو پھر اس میں اپنی صفائی پیش کرنی شروع کر دی کہ یہ ایک بڑی مذہبی گالی ہے، ادبی گالی ہے جو ہمارے ہاں دی جاتی ہے۔ تو یہ تو ہمارے پرائم منسٹر کو کہا گیا، یہ ہمارے جو نا وہ جنرل صاحب کو کہا گیا، فلاں 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 کر اس نے نام گنوا دیا۔ حالانکہ مرزا کو جو مرزا جونیئر جیلمی کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پورا طریقہ کار وہی ہے جو مرزا غلام قادیانی کا تھا۔ اس کا پورا جو انداز ہے وہ سارے کا سارا مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح ہے۔ اور پھر جو اس نے قادیانیوں کے بارے میں نرم رویہ اور نرم گوشہ اختیار کیا ہے، جتنے مکاتب فکر ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء کی تقریریں، بیانات اٹھا کر دیکھ لیں، کسی نے بھی وہ سٹیٹمنٹ قادیانیوں کے بارے میں نہیں دی جو مرزا جیلمی نے دی ہے۔ مثلا اس نے کہا ہے کہ اس کی ایک سٹیٹمنٹ یہ کہ یہ قادیانیوں کو فرقہ تصور کرتا ہے، جبکہ دیوبندی، وہابی، غیر مقلدین، اہل سنت و جماعت کسی ایک بھی فرقے کے یا کسی ایک بھی مکتب فکر کے علماء میں سے کسی ایک نے بھی قادیانیوں کو فرقہ ڈکلیئر نہیں کیا۔ قادیانیوں کے اسلام کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ یہ قادیانی جو ہے نا یہود و نصارہ سے بدتر نہیں ہے، حالانکہ قادیانی مرتد ہیں، یہود و نصارہ سے بدتر ہیں۔ اور پھر یہ قادیانیوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جب یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے تو قادیانیوں کا حلال کیوں نہیں ہے؟ جب یہود و نصارہ کے ساتھ نکاح کرنا ان کی عورتوں کے ساتھ جائز ہے تو پھر قادیانیوں کے ساتھ کیوں جائز نہیں ہے؟ اور پھر جو سٹیٹمنٹ اس نے دی ہے، اس نے کہا کہ کل قیامت والے دن جس طرح مسلمانوں کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، قادیانیوں کے بھی اعضائے وضو چمکتے ہوں گے۔ یہ کسی بھی مکتب فکر کے عالم نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ مرزا جو نا وہ جونیئر جیلمی صاحب ہیں۔ اور پھر یہ کہتا ہے جی کہ احمد رضا بریلوی صاحب نے دیوبند کے تانے بانے قادیانیوں سے ملائے ہیں، دیوبند کے تانے بانے قادیانیوں سے ملائے ہیں۔ تو وہ تو تم نے ملائے ہیں، تم نے صرف دیوبند کے نہیں بلکہ دیوبند کے، اہل سنت بریلوی کے، بابی غیر مقلدین کے، شیعوں کے، سب کے تانے بانے قادیانیوں کے ساتھ ملائے ہیں۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اس نے جو بیان دیا نا قادیانیوں کے والے سے، اس نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ جو لوگ کشف کو، الہام کو اور امامت کی بگڑی ہوئی شکل کو مانتے ہیں، یہ سارے کے سارے ختم نبوت کے ڈاکو ہیں۔ اور کشف، الہام اولیاء اللہ کا ابن تیمیہ بھی مانتا ہے، ناصر الدین البانی بھی مانتا ہے، غیر مقلدین وہابیوں کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء مانتے ہیں، محدثین مانتے ہیں، آئمہ فقہا مانتے ہیں، دیوبندی مانتے ہیں، شیعہ مانتے ہیں، بریلوی اہل سنت مانتے ہیں، یہ سارے کے سارے کشف اور الہام کو مانتے ہیں۔ تو ساری امت ہی جو ہے وہ نعوذ باللہ تعالیٰ ختم نبوت کے ڈاکو ہے۔ تم کہتے ہو احمد رضا بریلوی صاحب نے دیوبندیوں کے تانے بانے قادیانیوں کے ساتھ ملائے ہیں، تو تم نے تو پوری امت کے تانے بانے قادیانیوں کے ساتھ ملا دیے ہیں۔ تو اس انداز سے اس نے جو نا وہ اپنے انٹرویو میں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اور آخری ایک بات میں کروں گا، دانش صاحب نے اس کو سوال یہ کیا کہ خاص طور پر آپ کی ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں کہ جو مناظرہ ٹائپ کی ویڈیوز ہوتی ہیں، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ جو نا وہ ویوز بھی اس طرح حاصل کرتا ہے، مختلف قسم کے مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ ویڈیوز اٹیچ کر کے، کبھی مناظرے کا نام لے دیا، کبھی اس طرح جو نا وہ بڑا وائرل قسم کے جو ایشوز ان پر یہ ویڈیوز بنائے گا تو ویوز حاصل کرتا ہے۔ اب اس کے جواب میں مرزا کہتا ہے اس میں مناظرہ جو ہے نا، مناظرہ عربی میں کہتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کو، آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کو، اور میں تو ویسے بھی مناظروں کے خلاف ہوں۔ اچھا، اگر تم مناظروں کے خلاف ہو، پہلی بات یہ کہ مناظرے کے خلاف تم کیوں ہو؟ مناظرہ تو انبیاء کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ مناظرہ کیا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارجیوں کے ساتھ مناظرہ کیا ہے، اور بڑے بڑے اجلہ علماء محدثین اور ہمارے آئمہ نے بد مذہبوں گمراہ لوگوں کے ساتھ مناظرہ کیا ہے۔ تو پھر تم مناظروں کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟
اور پھر مناظرے کی جو تعریف کرے یہ کہاں لکھی ہے مناظرے کی تعریف کہ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کو مناظرہ کہتے ہیں؟ یہ تو اب تم دانش صاحب کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہو تو یہ مناظرہ ہے؟ اگر یہ مناظرہ ہے تمہاری تعریف کے مطابق تو مناظرہ بن رہا ہے تو پھر تم اس کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ عجیب قسم کی بونگیا مرزا نے اس انٹرویو ماری ہیں. ایک ایک بات پر بات کی جائے. اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری طرف جھوٹ منسوخ کیا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. اچھا اگر کوئی رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے وہ تو ہے دوزخی, اور جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے وہ جنتی ہے. اب دیکھیں رسول اللہ پر جھوٹ باندھنا دوزخ میں جانا ہے, اللہ میں جھوٹ باندھنا اس سے بڑا جرم ہے. تو آندہ سے یہ بات بھی راگ بھی لاپے کہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھنے والا دوزخی ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والا اس سے بڑا دوزخی ہے. جی دوستو آپ نے دیکھا کہ آئندہ سے یہ آپ نے راگ الاپنا ہے کہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھنے والا دوزخی اور اس سے بڑا دوزخی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے. آج میں آپ کو اس کلپ میں دکھاتا ہوں کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر 3 جھوٹ باندھے ہیں, خدا پر جھوٹ باندھے ہیں. تو یہ سب سے بڑا دوزخی ہوا کہ نہیں ہوا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور اس کے فتوے سے دیکھیں کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات آپ تمسخر اڑاتے ہیں. قرآن میں احادیث میں تو جو انبیاء کے ساتھ منسوب کہانی ہے نا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا تمسخر اڑایا. لیکن کچھ ایسے ظاہری اسباب کی میں آپ کو چھوٹی ایک مثال دیتا ہوں, بہت وسط مثال تو شاید کیمرے میں ہضم نہ ہو. سورہ المائدہ کے اندر 17 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں. اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو, اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں سب کو ہلاک کر دے تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. جی دوستو آپ نے دیکھا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 آیت پڑھی, اس میں کون سا اللہ نے مذاق اڑایا ہے؟ کس نبی کا اللہ نے مذاق اڑایا؟ اللہ نے فرمایا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں میں اس کا مالک ہوں, میں اس کا خالق ہوں, اگر میں اسے وفات دے دوں تو میرا کون کیا بگاڑے گا؟ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا, اس مثال کا مذاق اڑایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود مومنوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. تو کیسے خدا تبارک و تعالیٰ وہ کام کرے گا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرماتا ہے؟ سورہ الحجرات میں اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرما رہا ہے تو وہ وہی کام خدا کرے گا. نعوذ باللہ من ذالک. اور کتنا بڑا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اور مذاق تمسخر اڑانا یہ جاہلوں کا کام ہے. قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 67 میں موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں مذاق کروں, میں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں جب میں مذاق کروں. جب بنی اسرائیل نے آپ سے پوچھا کہ اس بندے کا قاتل کون ہے, آپ نے فرمایا اللہ حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو. انہوں نے کہا آپ ہم سے مذاق نہ کریں. آپ نے فرمایا مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے. تو جہالت اللہ تبارک و تعالیٰ پر تھوپنا. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے, یہ کتنا بڑا جہنمی ہوگا. اور ایسے جہنمیوں کو پیچھے جانے والے جنتی نہیں ہوتے. اس طرح کی سنت ہے نا کوئی بھی نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہماری عقیدت جڑی ہوئی ہے خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ, اور صحیح بخاری میں موجود ہے غلاف کعبہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی ڈالا جاتا تھا, آپ نے اسے انڈورس کیا. غلاف کعبہ کا رنگ کالا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ترین رنگ ہے. اب یہ دیکھیں اس نے جو اسکین دکھا ہے 1592 نمبر روایت ہے, اس میں یہ لفظ ہی نہیں ہے کہ غلاف کعبہ کا رنگ کالا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ رنگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس نے جھوٹ باندھا ہے. الامان والحفیظ. آگے دیکھیں کس طرح خدا تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ. جتنے قرآن چھپے میں ان کی سیاہی کیا ہے؟ کالی. آپ کے سارے وفاظ کالی سیاہی کیوں؟ یہ اللہ کا پسندیدہ رنگ ہے. اللہ کا پسندیدہ رنگ ہے. کوئی اس بارے میں حدیث, کوئی آیت, کوئی ثبوت علمی کتابی کہاں ہو؟ ثبوت دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ پسندیدہ رنگ ہے. جب کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفید رنگ کو پسند فرما رہے ہیں, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کالے کو پسند کرے سب سے زیادہ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفید رنگ کا حکم دیں؟
کالے جیسا تو کوئی پسندیدہ رنگ نہیں ہے. باقی رنگ بھی ہیں, سبز بھی, سفید کے بھی فضائل ہیں, لیکن یہ کالے کو آپ دیکھ لیں کتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت دی, اس کلر کو. دیکھیں جی, یہ نسائی شریف میں حدیث ہے 5324. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ سفید لباس پہنا کرو, یہ پاک ہے, طیب ہے, اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفن دیا کرو. اور 5325 نمبر روایت ہے, آپ علیہ السلام فرماتے علیکم بالبیاض من الثیاب, تم پر لازمی ہے کہ تم سفید لباس پہنا کرو, اور زندہ بھی یہ پہنا کریں, اور مردوں کو بھی کفن سفید رنگ کے لباس میں دیا کرو. آپ علیہ السلام حکم فرما رہے ہیں کہ سفید رنگ کو استعمال کرو, سفید لباس پہنا کرو. آپ علیہ السلام کی کوئی ایک روایت پیش کرو جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کالا رنگ پہنا کرو. جواز کے لیے آپ علیہ السلام نے پہنا ہے, لیکن جو فضیلت ہے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے, آپ علیہ السلام کو پسند ہے, وہ کیا ہے؟ سفید ہے. اس نے خدا پر جھوٹ باندھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ رنگ کالا ہے, تو آپ علیہ السلام تو سفید کو پسند کر رہے ہیں, تو آپ نے تو خدا پر جھوٹ باندھے. ظاہر ہے جس کو آپ علیہ السلام پسند کر رہے ہیں اس کو اللہ پسند کرے گا, وہ کیا ہے؟ سفید ہے. یہ دوسرا اس نے خدا پر جھوٹ باندھا, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. آگے دیکھیں قرآن کی کیسے تعریف کرتا ہے. کفروا کمثل الذی ینقع بما لا یسمع. ینعکو, قرآن بھی غلط پڑھ رہا ہے, ینعکو ہے. مثال ان کی جنہوں نے کفر اختیار کیا ایسی ہے جیسے کوئی چلا رہا ہو ایسے جانوروں کے پیچھے. الا دعاء و نداء, جو سوائے خالی پکار اور آواز کے کچھ نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا ہے جیسے کہ کوئی انسان جانوروں کو پکارے. ایک تو نا جانوروں کو اس آواز سے پکارنا کہ ان کو سمجھ آ جائے جیسے پالتو جانور ہے, لیکن اگر آپ جانوروں سے گفتگو کرنا شروع کر دیں اور چیخ چیخ کے کہیں کہ کسی بیل کو یا گائے کو کہ ادھر آ یا ادھر آؤ, اور اللہ تعالیٰ ہمارے وہ چیختے رہے, یہ جو سچویشن ہوتی ہے نا اس شخص کی, تو اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو لوگ اللہ کی وحی جو آسمان سے نازل ہوئی ہے نا اس کی پیروی نہیں کر رہے نا, وہ اسی کی مانند ہے. اور اللہ معافی دے, آپ کے ممبروں پہ جو چیخ کے تقریریں کر رہے ہیں بالکل اسی طریقے سے ہی کر رہے ہیں. کس طرح چیختے ہیں؟ یعنی وہ اپنی بات میں زور دینے کے لیے قرآن حدیث کا حوالہ نہیں دیتے ہیں, اتنی اونچی آواز نکالتے ہیں وہ, یا کوئی شعر پڑھتے ہیں ایسا گنگنا کے, وہ کہتے ہیں نہیں پھر آنکھوں میں آنسو آ جاتا. ہم نے آپ کو پہلے کئی اس کے جھوٹ دکھائے ہیں. 905 نمبر ویڈیو ہے علی نواز آن لائن چینل پر, اس میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ اسی کے کلپ میں یہ کہتا ہے کہ یہ پیشن کے ساتھ بات کرنا, جذبے کے ساتھ بات کرنا, یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے, اور مسلم سے حدیث بھی بتاتا ہے. تو اور یہ کہتا ہے کہ جو آپ علیہ السلام کی اس سٹائل کی مخالفت کرے وہ آپ علیہ السلام کا گستاخ ہے. اب یہ خود گستاخی کر رہا ہے. جو پیشن کے ساتھ جذبے کے ساتھ بیان کرتے ہیں, آپ علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں, ان کی گستاخی کر رہا ہے. بلکہ اس نے کہا کہ اس اسٹائل کی گستاخی کرنا نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے, تو خود اس حساب سے گستاخ بنا. آگے دیکھیں, یہ مثال ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا, مثال ان لوگوں کی جو کافر ہیں, کافروں کے بارے میں آیت ہے, اور ان بتوں کو جو پکارتے ہیں, بت نہیں سنتے, جس طرح ایک جانور کو پکار لیں. تو اب یہاں اللہ فرماتے ہیں گونگے, اندھے, بہرے, عقل نہیں رکھتے. یہ کفار کے بارے میں اور بتوں کے بارے میں کس طرح یہ اللہ کے ولیوں پر چشمہ کرتا ہے. تو وہ پھر اس لیے آ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان کے بس چیخنے کے سوا نہیں ہے. سم بکم عمی فہم لا یعقلون, یہ لوگ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, کچھ عقل نہیں رکھتے. یہ ہے جناب بابوں کے فضائل و برکات. الامان والافید, کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے کہ یہ ہیں بابوں کے فضائل. اللہ فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا, مثال ان لوگوں کی جو کافر ہیں, بتوں کو پوجتے ہیں, ان کو پکارتے ہیں, بہرے ہیں, گونگے, اندھے, عقل نہیں رکھتے. کہتا ہے یہ بابوں کے فضائل تو یہ کہ اللہ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب, جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اور ولی کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو فرائض مکمل کرتے ہیں, نوافل کی کثرت کرتے ہیں, میں ان کے ہاتھ, پاؤں, آنکھیں, کان بن جاتا ہوں. یہ ان کے فضائل ہیں. اور سورہ یونس میں اللہ کیا فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, میرے پیاروں کو کوئی خوف نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے. وہ فضائل ہیں قرآن و حدیث سے. یہ بتوں کے بارے میں آیت جو اللہ تبارک و تعالی نے بتوں کے بارے میں فرمائی ہے,
वो मुसलमानों पर किस तरह चश्मा कर रहा है और खुदा पर झूठ बांध रहा है कि ये है जी बाबों के फजाइल। अल्लाह ने नऊज़ बिल्लाह बाबों के फजाइल इस तरह बयान किए, तो खुदा पर झूठ है। तो हमने आपको इसके 3 झूठ जो इसने खुदा पर बांधे हैं वो दिखाए हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, खुद फैसला करें कि इसने कहा जो खुदा पर झूठ बांधे वो सबसे बड़ा दोज़खी है। इसके फतवे से ये क्या बनता है? और मेरे दोस्तों, ऐसे शरीरों से, ऐसे झूठों से अपने दामन को बचाइए, आखिरत की फिक्र कीजिए। कई ऐसे दुश्मनों जो अल्लाह के रसूल के दुश्मन हैं, झूठे हैं, उनके पीछे जाके कहीं अपनी आखिरत को बर्बाद ना करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप टाइटल देख रहे हैं, हेलो पर उलमा का धोखा, यानी कि उलमा ने हेलो के मुतालिक धोखे दिए हैं कि हेलो ये नाजायज़ है और ये एक जहन्नम की वादी का नाम है और हेलो का माना है बर्बाद होना। तो आप जब हेलो कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप दूसरे को बद्दुआ देते हैं और उसे जहन्नमी कहते हैं। तो इस पर इसने वीडियो बनाई है कि उलमा ये धोखे देते हैं, हालांकि इसका झूठ है। आप सोशल मीडिया पे देख लें, यूट्यूब पे आप सर्च करें कि हेलो कहना कैसा, तमाम उलमा कहेंगे कि जनाब हेलो कहना ये खिलाफ सुन्नत है। लेकिन ये जो बातें मशहूर हैं कि ये हेलो कहना मतलब बर्बादी है या जहन्नम की एक वादी का नाम है और आप एक दूसरे को बद्दुआएं दे रहे हैं, ऐसी बात कोई भी नहीं कहता। लेकिन ये बंदा किस तरह हमको धोखा देता है, जरा सुनिए और देखिए। भाई कि आजकल ये मशहूर है कि हेलो का मतलब है तुम तबाह बर्बाद हो जाओ। इस हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है? मेरा मौक़िफ़ इस सवाल ये होता है कि हमने सुना है कि हेलो का माना है तुम बर्बाद हो, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं, जरा देखिए। इस तरह की तमाम बातों के ऊपर यह है कि आप लोगों की बातों पे काम ना धरा करें। यानी ये जो परवर्टेड किस्म की मजहबी नेचर वाले लोग हैं, उन्होंने हर चीज का कोई ना कोई बना के ना तो वो पब्लिक को हमेशा मुश्किल में डाला हुआ होता है। और ये मौलवी यही काम कर रहे हैं, हेल जो है वो इससे हेलो बन गया जी, नहीं बना। ये मौलवियों का काम है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हर बात में उलमा को घसीटना, इसके दिल में जो बुग़्ज़ है वो ज़ाहिर होता है। और एक अपनी वीडियो में कहता है कि अवाम छोटे जाहिल हैं, उलमा बड़े जाहिल हैं, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अब हेलो के बारे में मुफ्ती अकमल साहब क्या कहते हैं, ये भी जरा देखिए और सुनिए। कोई लोग कहते हैं कि हेलो नहीं कहना चाहिए, दोज़ख की एक वादी का नाम है। ये बिल्कुल गलत बात है। आप खुद सोचिए कि अंग्रेजों के यहाँ कहाँ ये अगर बिल्कुल जहन्नम की वादी का नाम होता और अंग्रेजों ने हेलो इजाद किया होता, वो तो आपस में ही बोल रहे हैं, तो क्या वो जहन्नम की वादी के नाम को अपने लिए इस्तेमाल करते? अगर से सोच लीजिए, अगर उनका एतकाद भी है कि जहन्नम में उस पर कैसी वादी है, तो क्यों उसको आपस में मुलाकात के लिए इस्तेमाल करेंगे? ये हमारे बहुत से ऐसे भाई होते हैं जो नए नए शोशे छोड़ना चाहते हैं, वो किसी और तरीके से आवाम में मरकज़ निगाह नहीं बन सकते, तो अपने इस नफसानी तकाजे की प्यास बुझाने के लिए इस किस्म के चुटकुले छोड़ते हैं। जी दोस्तों, आपने देखा मुफ्ती अकमल साहब ने इसका रद्द किया और फरमाया कि जो नए नए लोग सोशल मीडिया पे अपने आप को मशहूर करना चाहते हैं वो इस तरह शोशे छोड़ते हैं। ये शोशे मिर्जा और उसकी कंपनी इस तरह छोड़ते रहते हैं। अब ये भी इसका शोशा हेलो पर उलमा का धोखा। उलमा तो कहते हैं ऐसी बात ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, मजमू ज़वाइद में हदीस है 495। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबी अबू बकरा से कहते हैं कि आलिम बन या मुतालिम यानी तालिब इल्म, या उलमा से मोहब्बत करने वाला बन, या चौथी उलमा से सुनने वाला बन। पांचवी चीज ना बनना, हलाक हो जाओगे। यानी ना तुम आलिम हो, ना तालिब इल्म हो, ना उलमा से मोहब्बत करते हो, ना उलमा से सीखते हो। तो पांचवी चीज क्या है कि तुम कुछ भी नहीं और उलमा से क्या कर रहे हो, बुग़्ज़ रख रहे हो। तो इसका यही काम है। मिर्जा जहलमी के जितने भी चेले हैं, इसने उनको ये पट्टी पढ़ाई है कि उलमा से अपने बुग़्ज़ रखना है। और जितने भी बातिल फिरके हैं, उन सब की पहली तालीम यह है कि आपने उलमा से बुग़्ज़ रखना है। मुल्हिद हो गए, मुनकिरीन हदीस हो गए, फितना गामदीत हो गया, फितना मिर्जाइयत, मिर्जा जहलमी के मानने वाले सब यही काम करते हैं कि आपने उलमा से बुग़्ज़ रखना। क्योंकि जब आप उलमा को सुनेंगे, ऐसों के पीछे नहीं जाएंगे। और मिर्जा कादियानी का भी यही हरबा था, कहता था 14वीं सदी के उलमा ये हैं वो है, जिस तरह मन गढ़ंत बातें। और मिर्जा जहलमी का भी यही काम है। जनाब, जिस तरह मिर्जा कादियानी के मुकाबले में बहुत बड़े बड़े उलमा आए थे मुनाजरा करने के लिए, तो मेरे सामने भी बड़े बड़े उलमा आए मुनाजरा करने के लिए। अपने आप को मिर्जा कादियानी की जगह रखा है।
पिछले दिनों इसकी वीडियो आई है कि जनाब मेरे से अगर मुनाजरा करना है तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आ जाएं और देवबंद के बड़े बड़े मुफ्ती तकी उस्मानी साहब आ जाएं, इमाम काबा आ जाए। जिस तरह कादियानी से मुनाजरा करने के लिए बड़े उलमा आए थे, मेरे से मुनाजरा करने के लिए भी बड़े उलमा आए। यानी अपने आप को कादियानी की जगह रखा, मिर्जा कादियानी की, क्योंकि उसकी नस्ल से है और मिर्जाइयों को ये सपोर्ट करता है कि मिर्जाइयों के साथ आप निकाह कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। जो कि मुर्तद हैं, काफिर हैं, उनके बारे में ये इस तरह का नरम रवैया रखता है। तो ये इसका धोखा है कि उलमा कहते हैं कि हेलो ये कि जहन्नम की। हालांकि अल्लामा मुफ्ती अकमल साहब ने क्या कहा, जनाब ऐसी बात नहीं है, ये लोग शोशे छोड़ते हैं। आगे देखिए एक और क्लिप आपको दिखाता हूँ। वाले से जो फोन आता है, हम बोलते हैं हेलो, जाहिर है खिलाफ सुन्नत है। ठीक, मुसलमान जब आपस में मुलाकात करते हैं या किसी भी तरह से उनकी आपस में गुफ्तगू होती है तो उस गुफ्तगू का आगाज सलाम से होना चाहिए। ठीक, ये सुन्नत तरीक़ाकार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाए, ये सुन्नत तरीका है। हेलो कहना ये मुसलमानों का तरीक़ाकार नहीं है। हाँ, एक बात हमारे यहाँ एक मारूफ भी है, काफी लोगों से ये बात सुनी भी है कि हेलो का मतलब ये है जहन्नमी। सही, इस वजह से कहा जाता है, मुसलमानों को मना किया जाता है कि चूंकि हेलो का मतलब जहन्नमी है लिहाजा ये लफ्ज इस्तेमाल न किया जाए। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात वैसे तो हेल जहन्नुम को कहते हैं। ठीक है, और जहन्नुमी की जो इंग्लिश है वो हेलिश है। ठीक है, वो हेलो नहीं है। ठीक, तो इस एतबार से वो वजह नहीं है मुमानत की। मुमानत की वजह यह है कि ये तर्क सुन्नत है। ये तर्क सुन्नत है, मुमानत की वजह कि ये तर्क सुन्नत है। तो उलमा ने वाज़े तौर पर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे बताया है कि ये जो मशहूर है कि हेलो एक जहन्नम की वादी का नाम है और इसका मना है तबाह बर्बाद होना, ऐसी बात नहीं। बस हाँ, आप अस्सलाम वालेकुम कहा करें, ये सुन्नत है। तो इसने उन्हीं उलमा पर इसने झूठ बांधा है, ये इसका झूठ है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सलाम के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ में हदीस है, 54 नंबर हदीस है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तदखुलूल जन्नत हत्ता तुमिनू, तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम मोमिन न हो। वला तुमिनू, और मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकते हत्ता तहाबू, यहाँ तक कि एक दूसरे से मोहब्बत करो। ये मोहब्बत के चोर हैं, उलमा से बुग़्ज़ रखते हैं और उलमा के बारे में झूठ बोलते हैं। तो मुसलमानों को चाहिए कि आपस में मोहब्बत रखें। अला अवला अदुल्लुकुम अला शैइन, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज के बारे में ना बताऊं, इदा फ़अल्तमुहु तहाबबतुम, जब तुम उसे करने लगोगे एक दूसरे से मोहब्बत करने लगोगे। अफ़शुस सलाम बैनकुम, सलाम को आम करो अपने दरमियान। ये सुन्नत रसूल है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सलाम का तरीका बताया है। तो उलमा कहते हैं कि आप हेलो की बजाय अस्सलाम वालेकुम कहो। लेकिन अगर कोई हेलो कहता है इसका मतलब ये नहीं कि ये बर्बादी की दुआ दे रहा है, तो ये इसका झूठ है और इसके दिल में जो बुग़्ज़ है वो निकल रहा है। और आपको हम बता रहे हैं कि कितना ये बड़ा झूठा है। अल्लाह करीम आपको इन झूठों से बचाए। इंजीनियर मिर्जा का आलमी रिकॉर्ड, एक हदीस पर 19 झूठ सकता है। तो ये जो आयात अब आ रही है इनका शान नुज़ूल किताबुत तफसीर चैप्टर जामिया तिरमिज़ी में मौजूद है कि नबी इस्लाम के मुबारक जमाने के अंदर एक दफा एक सहाबी थे, उनके घर से चोरी हुई, उनकी ज़िरा भी, उनका असला भी और कुछ राशन भी किसी ने चोरी कर लिया। उन्होंने जब उसको ट्रेस किया कि वो राशन की वो बोरी लीक थी, तो वो रास्ते में निशान बनता गया, वो गिरते गए दाने, तो वो उस घर तक पहुंच गए। अब वो जिस घर तक पहुंचे वो कबीला भी मुसलमान था और जिसने चोरी की वो भी बज़ाहिर मुसलमान ही था, कलमा गो था, लेकिन मुनाफिक था अंदर से। नबी इस्लाम को आके शिकायत की गई। जब उनको पता चल गया कि इन्होंने चोर लोकेट कर लिया, तो उन्होंने रातों रात सामान शिफ्ट कर दिया कहीं और। आज भी इस तरह ही होता है। और एक यहूदी के मत्थे मार दिया कि इसने चोरी की है, कुछ गवाह भी ले आए और मसरूका सामान भी बरामद कर लिया जिसे कहते हैं। तो नबी इस्लाम ने उस सहाबी को डांटा कि जिसने दूसरे अंसारी सहाबी जो कि है मुनाफिक था उसके बारे में शिकायत लगाई थी। तो बेचारा फिर शर्मिंदा हुआ। हालांकि उसने पहले कहा था या रसूलल्लाह राशन तो चले, वो खाने पीने की चीज अपने पास रखें, लेकिन मेरा असला तो मुझे वापस करें, मेरी जीरा वापस करें, एक महंगी चीज है।
تو بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ جن کی طرفداری کر رہے ہیں نا تو یہ تو کلپرٹ لوگ ہیں. حالانکہ یہودی تھا وہ جس پہ جھوٹا الزام تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ بے قصور ہے، قصوروار یہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھیوں میں گھسے ہوئے ہیں، اوپر سے کلمہ گو بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انجینئر مرزا کا عالمی ریکارڈ، ایک حدیث پر 19 جھوٹ. ایسا عالمی ریکارڈ آج تک کسی نے نہیں بنایا. اتنا جھوٹا انسان ہے. 3036 نمبر روایت اس نے بیان کی ہے ترمذی شریف کی، اور ہم نے آپ کو یہ بھی دکھایا کہ اس کا کون سا بیان ہے اور ٹائم کیا ہے. تو 3036 نمبر حدیث اس نے سنا کے 19 جھوٹ بولے ہیں کہ پہلے اس کو ٹریس کیا گیا، پھر بوری لیک تھی، پھر راستے میں نشانیاں بنتے گئے، گھر تک پہنچے، پھر قبیلہ اور تھا. اچھا، چور لوکیٹ کر لیا گیا، راتوں رات سامان شفٹ ہو گیا، یہودی کے متھے لگایا گیا. یہ سارے جھوٹ ہیں، یہودی کا لفظ نہیں اس پوری حدیث میں. اچھا، کچھ گواہ لائے گئے، پھر مسروق کا سامان بھی برآمد ہوا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو ڈانٹا جن کی چوری ہوئی تھی. اچھا، انصاری صحابی جو کہ منافق تھا، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، وہ پکا مومن تھا. اچھا، جس نے شکایت لگائی جن کی چوری ہوئی وہ پھر شرمندہ ہوئے. اچھا، راشن اپنے پاس رکھ لیں، ذرا ہمیں واپس کر دیں. پھر وہی اتری، آپ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا یہ کلپرٹ لوگ ہیں. یہودی تھا، یہودی پر جو الزام لگایا تھا وہ جھوٹا الزام تھا، وہ یہودی بے قصور تھا، قصور آپ کے ساتھی تھے. اچھا، اوپر سے کلمہ گو تھے. یہ 19 جھوٹ اس نے ایک حدیث پر باندھے ہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو جان بوجھ کے مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اس نے ایک واقعے میں، ایک حدیث میں 19 جھوٹ باندھے ہیں. اب میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں اور حدیث آپ کے سامنے، آپ خود پڑھ بھی لیں، اسلام 360 میں پڑھ لیں. 3036 نمبر یہ روایت ہے. قتادہ بن نعمان اس کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ انصار میں سے ایک قبیلہ تھا بنی عبیرک. اس میں 3 بھائی تھے، بشر، بشیر اور مبشر. بشیر منافق شخص تھا، صحابہ کرام علیہ رضوان کے خلاف شعر لکھتا تھا، صحابہ کو تکلیف ہوتی تھی. اور یہ قبیلہ جو ہے جاہلیت کے زمانے میں بھی غریب تھا اور جب اسلام لائے تب بھی غریب تھا. کہتے ہیں ہمارے ہاں مالدار وہ ہوتا تھا جب باہر سے غلہ آتا وہ آٹا خرید لیتا، میدا خرید لیتا، وہ کھاتے. تو ہم کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ مالدار ہیں. تو کہتے ہیں میرے چچا کے پاس بھی کچھ پیسے آئے تو انہوں نے بھی آٹا خرید لیا، میدا خرید لیا، تو انہوں نے اسٹور روم میں رکھ لیا. اگلے دن میرے چچا نے آ کے کہا کہ چچا کا نام تھا رفاع بن زید، کہ لگے بھتیجا میرا سامان بھی چوری ہو گیا، آٹا بھی چوری ہو گیا، زریں بھی چوری ہو گئی ہیں. تو ہم نے کیا کہ ہم نے محلے میں جا کے پوچھ تاچھ کی، کوئی چور لوکیٹ نہیں کیا اور کوئی ٹریس نہیں کیا، نہ بوری لیک ہوئی. کہتے ہم نے محلوں میں جا کے لوگوں سے پتہ کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ رات کو بنی عبیرک نے یہ جشن منا رہے تھے. ہمیں شک ہوا کہ یہ غریب لوگ یہ کیسے رات کو کھا پی رہے تھے اور جشن منا رہے تھے. جب ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کے چور نہیں ہیں بلکہ لبید آپ کا چور ہے. جب لبید کے پاس گئے تو اس نے تلوار نکالی. اس نے کہا کس نے کہا میں چور ہوں، لیا اس کو سامنے. وہ راوی کہتے ہیں کہ لبید ہم میں ایک صالح مرد اور مسلمان شخص تھے. اس نے کیا تھا کہ کہا تھا کہ انصاری صحابی جو کہ منافق تھا. کتنا بڑا جھوٹ ہے. اچھا، پھر میرے چچا نے کہا کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو آپ ایسا کریں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے سارا معاملہ بتا دیں. کہتا میں نے سارا معاملہ بتایا. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں پوچھ تاچھ کروں گا، اس پر لوگوں سے مشورہ بھی کروں گا. لیکن جیسے بنی عبیرک کو معلوم ہوا وہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے اور کہنے لگے کہ قتادہ ہم پر الزام تراشی کر رہا ہے. تو اللہ نے قرآن پاک میں اس آیت کو نازل فرمایا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ. اثم مبینہ تک اسے اشارہ بنی عبیرک کی طرف تھا. اب یقین ہو گیا کہ یہ چور ہیں. اور پھر آگے مزید آیتیں نازل ہوئی وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ فَسَوْفَ نُؤْتِي أَجْرًا عَظِيمًا. یہاں تک جب یہ آیتیں نازل ہو گئی تو معلوم ہو گیا کہ بنی عبیرک ہی چور ہیں. وہ سارا سامان لے کے آ گئے. پھر قتادہ کے چچا کو سامان دیا گیا. کہتے مجھے شک تھا چچا کے ایمان پر، لیکن چچا نے وہ سامان لے کے صدقہ کر دیا تو مجھے ان کے ایمان پر یقین ہو گیا. پھر جو بشیر تھا جس نے چوری کی، منافق تھا، وہ پھر جا کے مشرکوں سے ملا اور مشرکہ عورت کے پاس رہا. جب اس کو معلوم ہوا کہ چوری کر کے آئے، اس کے خلاف صحابہ نے پھر اس کے خلاف شعر لکھے ہیں، تو اس نے اس کا سامان نکال کے باہر پھینک دیا. اس نے کہا نکل جا اور یہاں سے دفع ہو جا. یہ واقعہ ہے مختصر، آپ خود دیکھ لیں
किस तरह इसने झूठ बांधे, 19 झूठ इसने एक हदीस पर बांधे हैं। वो सहाबी कहते वो मुनाफिक था लबीद, हालांकि वो पक्का मोमिन था, और वो जनाब ट्रेस किया उन्होंने, बोरी लीक हुई, दाने गिरते आए, फिर किसी और घर में और जाके कबीले किसी और कबीले में वो सामान रखा, ऐसी कोई बात नहीं। वो अपने घर ले गए, रात को उन्होंने जश्न मनाया। अच्छा, यहूदी के मत्थे लगा दिया, यहूदी का लफ्ज आपको पूरी हदीस में नहीं मिलेगा। किस तरह इसने झूठ बांधा है, अल्लाह ताला की झूठों पर लानत हो। नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधा कि कतादा गए, यानी वो सहाबी गए, जाके उन्होंने बात की तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको डांटा, फिर वो शर्मिंदा हुए। 19 झूठ इसने एक हदीस पर बांधे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की ऐसे झूठों पर लानत हो और ऐसे लानती लोगों से बचें। और हमने आपको दिखाया कि इसने कुरान पाक का तर्जुमा करते हुए किस आयत की तफसीर में और कितने मिनट में इसने ये बात, अगर किसी को शक हो तो जाके उसकी वो वीडियो देख ले, उसको मालूम हो जाएगा कि ये कितना बड़ा झूठा है। ये जो कहते हैं ना हमारी वीडियोस काट काट के दिखाते हैं, 2 मिनट की तकरीबन हमने इसको वीडियो दिखाई है, मालूम हो गया आपको कि इस सदी का सबसे बड़ा झूठा है। और इसका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक हदीस पर 19 झूठ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।